السلام علیکم. آج ہم او لیولز اردو ایز پیپر 2 کا اسسمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اب وہ اسسمنٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ پیپر اٹیمپٹ جو آپ نے کیا ہے پیپر 1 پیپر 2 کیسے اٹیمپٹ ہوتا ہے, اس کی اسسمنٹ کیسے ہوتی ہے, ٹپس اینڈ ٹرکس کیا ہیں. تو وہ ایک اوور ویو ہے پیپرز کا, سالو پیپرز کا. یعنی میں نے بچوں سے کہا تھا کہ 2003 کے 2 پیپر سالو کر لیں, پیپر 1 پیپر 2. تو پھر ہم اس کی بنیاد پہ ان کے جواب بھی سنیں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ کیسا جواب صحیح تھا, کیا اچھا تھا, کیا برا تھا. یہ بات ہوگی, ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی ہے پیپر 1 کی. پیپر 1 کے کوشچن 1 ڈائریکٹڈ رائٹنگ مشکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ڈائریکٹڈ رائٹنگ میں آپ کو انہوں نے ہنٹس دے دیے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ سننا ہے آپ سے. انہوں نے آپ سے سننا ہے. جیسے کہ میرے پاس سامنے بھی موجود ہے, محکمہ تعلیم کی طرف سے مضمون نویسی کا مقابلہ, اور موضوع ہے لائبریریوں کا کردار. اچھا, ڈائریکٹڈ رائٹنگ میں وہ آپ سے مختلف طرح کی چیزیں پوچھ سکتے ہیں. کبھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, کبھی آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کی تعریف کریں, کسی چیز کی برائی کریں, کسی چیز کی اچھائی کریں, دو چیزوں کو آپس میں مقابلہ کریں. ڈائریکٹڈ رائٹنگ میں یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں کہ صرف فوائد بتائیں, صرف نقصان بتائیں, یا فوائد نقصان دونوں بتائیں, مقابلہ کریں اور آخر میں اپنا خیال پیش کریں. ٹھیک ہے. تو اب فوائد بھی ہو سکتے ہیں اور نقصان بھی ہو سکتے ہیں, پرابلمس کہہ لیں, ایشوز کہہ لیں, اور کمپیریزن بھی ہو سکتا ہے جس میں اسسمنٹ ہوتا ہے. اگر چاہیں تو آخر میں انہوں نے بتایا تو آپ ایوالو بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ٹوٹل کتنے الفاظ کا آپ کو مضمون لکھنا ہے. 150 الفاظ کا. 150 الفاظ میں کم و بیش 15 لائنیں بنتی ہیں, اور آپ کو انہوں نے پوائنٹس دے دیے ہوئے 3 پوائنٹس دیے ہوئے انہوں نے آپ کو. ٹھیک ہے. 3 پوائنٹس میں آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن بھی نکالنا ہے 150 الفاظ میں, آپ کو چھوٹا سا کنکلوژن بھی نکالنا ہے 150 الفاظ میں. تو آپ کو آخر میں صرف 100 ہی بچ گئے. 25 کا تو انٹروڈکشن کنکلوژن نکل جائے گا. تو اب 100 الفاظ میں آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بقرات ہیں کہ سقرات ہیں. ایسا نہیں چاہ رہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں لائبریری کی ضرورت کے اوپر آپ اردو میں کچھ لکھیے. آپ کی اردو چیک ہوگی, آپ کے پوائنٹس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ چیک نہیں ہوگی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لائبریریوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے بےتاب اور بے چین ہیں, اور ان کو جو ہے وہ اتنا زیادہ شوق ہے پڑھائی کا کہ وہ سڑکوں پہ اسٹریٹ لیمپس کے نیچے بیٹھ کے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ اس پوائنٹ کو چیلنج نہیں کریں گے. یہ بات سمجھیں, یہ فیکٹس کا پیپر نہیں ہے. آپ لوگ جو پھنس رہے ہیں, مطلب اگر کوئی بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں لائبریریوں کے کردار کے مضمون میں مجھے مشکل ہو گئی کیا لکھوں, تو یہ اس بات کا پیپر ہی نہیں تھا کہ آپ کو کتنا صحیح معلوم ہے لائبریری کے بارے میں. لائبریری کی معلومات کا پیپر ہی نہیں ہے یہ پیپر ہے اردو کی معلومات کا. تو لائبریری کے بارے میں انہوں نے جو پوائنٹ دیا ہے, لائبریریوں کی ضرورت ہے, ایک پہلا پوائنٹ دیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. جب آپ لائبریری کی ضرورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک ایسی بات کرنی ہے جس سے یہ لائبریری کی ضرورت واضح ہو جائے کہ کتنی ضروری ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ضروری آپ نے بتائی ہے کہ اس لیے ضروری ہوتی ہے وہ صحیح بھی ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کی اردو کا معیار چیک کرنا ہے انہوں نے آپ کا معلومات کا معیار چیک نہیں کرنا. تو اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ پیپر میں کیا لکھنا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیپر ایز اے سیکنڈ لینگویج نہیں سوچ کے دے رہا. وہ بیٹھ کے پیپر ایز اے فرسٹ لینگویج دینے کے بارے میں اس کا دماغ چل رہا ہے کہ وہ لٹریچر بھی اس کا اچھا ہونا چاہیے, یعنی اس کی جو فیکٹس ہیں وہ بھی کام کے ہونے چاہیے. تو یہ ہے نہیں ریکوائرڈ آپ کے پیپر میں. سمجھ میں آ گئی میری بات, جملہ سمجھ میں آ گیا؟ اس سے اب آگے چل لوں میں فٹافٹ, ٹائم کم ہے, ہمیں دونوں پیپرز کور کرنے ہیں. تو لائبریری کے مضمون کے بارے میں اب میں باری باری دیکھنا چاہوں گا کس نے کیا لکھا, اور اس کے اوپر کچھ کمنٹس کروں گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جی میں دیکھتا ہوں, آپ بتائیے. احمد عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے, آپ بتائیے آپ نے مضمون شروع کیسے کیا, اسٹارٹ بتائیے ذرا.
علم انسانی ذہن اور شخصیت سازی کا لازمہ ہے. لازمہ. لائبریری کی بدولت غربا بھی کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. یہاں ہر قسم کی کتابیں دستیاب ہوتی ہیں. ہر شخص اپنے مطلب کی کتاب حاصل کر کے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے. یہ ہماری معلومات میں اضافہ کا ایک اہم ذریعہ ہے جس کی اہمیت کو انٹرنیٹ کے آنے کے بعد کافی نقصان پہنچے، مگر اب بھی اس کی خاطر خواہ اہمیت ہے. اچھی کتب جہاں ذہنی رہنمائی کرتی ہیں وہیں علم میں اضافے کا بھی ذریعہ ہیں. ٹھیک ہے. تعلیمی فوائد بھی لائبریری میں کم نہیں. طالب علم اچھا، آپ نے کیا کیا کہ پہلا پوائنٹ لائبریریوں کی ضرورت کو انٹروڈکشن کے ساتھ مرج کر کے ہی شروع کر دیا. پہلے میں باقی بچوں سے بھی تھوڑا سن لوں، پھر میں اس کے انٹروڈکشن کے اوپر بات کرتا ہوں. جی زوار بھائی نے یہ کیسے کیا؟ اگر میں آپ کو جلدی سے دکھا دوں، ڈائریکٹڈ رائٹنگ ہے، لائبریری کی ضرورت کا پہلا پوائنٹ دیا انہوں نے، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں آن لائن وہ بھی دیکھ لیں. پہلا پوائنٹ ہے لائبریری کی ضرورت. دوسرا پوائنٹ ہے تعلیمی فوائد لائبریری کے. تیسرا پوائنٹ ہے تفریحی سرگرمیوں میں لائبریری کی اہمیت. ٹھیک ہے. تو عبداللہ بھائی نے لائبریری کی ضرورت، جب لائبریری کا مضمون شروع کیا تو ساتھ ہی لائبریری کی ضرورت بھی واضح کر دی اسی پوائنٹ میں، اسی پیراگراف میں. ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں زوار بھائی نے کیا کیا ہے. جی زوار بھائی. زوار بھائی کو یہ بہت مشکل لگتا تھا، کیا کسی نے بھی نہیں کیا یہ باقی بچوں میں سے؟ اچھا، تو پھر اس کو انٹروڈکشن میں دیتا ہوں آگے. لائبریری کی ضرورت ایک پوائنٹ ہے. تو اگر میں یہ اٹیمپٹ کرتا یہ پیپر، تو سب سے پہلے میں بتاتا، ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے انٹروڈیوس کروایا کریں پوائنٹ کو. جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس کا انٹروڈکشن دیا کریں، لائبریری کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں اس کو شروع کرتا تو میں یہاں پہ بتاتا 2 لائنوں میں 3 لائنوں میں کہ لائبریری کتابوں کی جنت ہوتی ہے. اب غور کریں، یہ جملہ درست نہیں ہے، فیکٹ نہیں ہے، لیکن اردو کا صحیح جملہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اردو بولنا جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو لائبریری کتابوں کی جنت ہوتی ہے. یوں سمجھیے کہ گویا جنت جیسا ہی ماحول ہوتا ہے کہ جہاں جو خواہش چاہیں پوری ہوتی ہے. تو یہاں بھی انسان جس کتاب کا سوچتا ہے وہ کتاب میسر آ جاتی ہے. ایک خوبصورت سا، مزیدار سا، کرسپ سا آپ نے انٹروڈکشن دیا. اور میں پھر بتا رہا ہوں، وہ کچھ بھی ہوتا، کوئی بھی ٹاپک ہوتا. آج آپ جو ہے وہ جیپنیز واش روم کے بارے میں بات کیجئے، تو بھائی کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں اچھی زبان میں، اپنے دل سے ایک اچھا سا انٹروڈکٹری لائنز 2 لکھ دیجئے کہ لائبریری ہوتی کیا ہے. لائبریری، اچھا جو بھی مضمون آتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسا ٹاپک ہو جس کے بارے میں ہم نے سنا ہی کبھی نہ ہو. ایسا تو دیں گے ہی نہیں، وہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ اگین اردو ایز اے سیکنڈ لینگویج ہے. تو وہ ایسی چیز تو ضرور ہوگی جو آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پتا ہوگا. کچھ بھی پتا ہے نا تو اس کو آپ لے جائیں سپرلیٹو میں، خوبصورت، زبردست، بہترین. بری چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کو لے جائیں سپرلیٹو میں، بدترین، خراب، بیکار، بہت بڑا مسئلہ زندگی کا ہے، سہانے روح. تو یہ جو انٹروڈکشن کے 1-2 الفاظ ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. اچھا، تو میں نے کہا پہلے لائبریری کتابوں کی جنت ہوتی ہے. لائبریری جو ہے وہ وہاں ہر وہ، جیسے کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، ایسے ہی لائبریری ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کہ ایک عام انسان کو وہ کتابیں میسر آتی ہیں جو عام طور پر اس کے لیے ان کی دسترس، جو عام طور پر اس کی دسترس میں نہیں ہوتی. پتہ چل گیا اس کو کہ بھائی یہ بچہ تو پورے نمبر لے لے گا. ٹھیک ہے. یہاں وہ کتابیں میسر آتی ہیں جو عام طور پہ دسترس میں نہیں ہوتی. بس یہ 2 جملے بولے میں نے یار آپ کو. یہ انٹروڈکشن کے بعد آپ پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3 کر دیں. اس کو پوائنٹ نمبر 1 سے مرج نہ کریں، میرا ذاتی آپ سے درخواست ہے. حالانکہ اس پہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ نہیں مانا جائے، لیکن ہم نے جو مضمون کا ایک پیٹرن بنایا ہے نا، اس پیٹرن کو فالو کرنے تاکہ آپ کو لائف لانگ اس کا جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہو، آگے بھی اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے.
اب آپ آ جائیے لائبریری کی ضرورت. اب لائبریری کی ضرورت کچھ بچوں کو یہ مضمون بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ لائبریری کی فیکچوئل ضرورتیں ہوتی کیا کیا ہوں گی. بھائی میں پھر سمجھا رہا ہوں, لائبریری کی فیکچوئل ضرورت کا مسئلہ نہیں ہے. اردو چاہیے, اردو میں کچھ بولو, ٹھیک ہے. وہ نہیں ہوتے جب رشتہ دیکھنے آتے ہیں لڑکی سے کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے, یا لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, اس وقت ایکچولی آپ کا کیا خیال ہے اتنا میٹر نہیں کرتا. آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ بات کیسے کرتے ہیں, تو بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بات کیسے کرتے ہیں. یہ اتنا میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے کتنے اسٹرانگ فیکٹس ہیں. تو لائبریری کی ضرورت پہ آپ 2 باتیں کہہ دیں بس. اب آپ سوچئے کہ کیا بات کہہ سکتے ہیں, یہ نہیں آ رہا ہے ذہن میں کہ کیا بات کہیں, کہاں کیا ضرورت ہے لائبریری کی. تو اب لائبریری کی ضرورت آپ تھوڑے دیر کے لیے امیجن کر لیں کہ یار ایک لائبریری ہے کہ میں وہاں کیوں جاؤں گی, کوئی بھی وہاں کیوں جائے گا. تو لائبریری کی ضرورت کے بارے میں آپ نے کیا لکھا عبداللہ بھائی؟ لائبریریوں کی ضرورت میں ہر ایک کی اپروچ میں ہوتی ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی, ہر ایک کی اپروچ میں ہوتی ہیں, ہر شخص کے لیے دستیاب ہوتی ہیں. دوسری بات کیا, اور کوئی پوائنٹ بتائیں؟ ایک منٹ, جن لوگوں کو نہیں آ رہا تھا ان سے پوچھتا ہوں نا, تاکہ وہ اس میں سے باہر ہے نا, اس خوف سے باہر نکلے نا. وعلیکم السلام. یہ خوف کیوں طاری ہے, اس خوف سے باہر نکلنا ضروری ہے. جی دوسرا پوائنٹ کوئی آپ بتائیے. جب سب لوگ ایک ساتھ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہاں انسان کے لیے, لیکن آپ دیکھیں یہاں نیچے تعلیمی فوائد بھی ہیں. تو جب آپ مضمون لکھنے جا رہے تھے تو آپ کو پہلے ہر ایک کے اوپر 2 پوائنٹ ذہن میں سوچ لینے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کمپائل کرتے. اگر آپ نے پہلے پوائنٹ سے ڈائریکٹ آنکھیں بند کر کے شروع کر دیا تو اب دوسرا دیکھا اور ان کے تعلیمی فوائد, یہ تو میں نے لائبریری کی ضرورت میں لپیٹ دیا, یہ تو غلط ہو گیا. تو اس لیے تعلیمی فوائد کیا ہونے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے کہا پڑھائی کا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ تعلیمی فوائد میں نہیں آنا چاہیے. پڑھنے کا فائدہ, پڑھائی کا ماحول ہوتا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ پڑھائی کو کیا فائدہ ہوگا, تعلیمی فوائد اس کے کیا ہوں گے؟ پڑھائی کا ماحول ہوگا, غریبوں کو وہ کتابیں میسر آ جائیں گی جو کتابیں ان کو عام طور پہ آسانی سے میسر نہیں آتی ہیں. تعلیمی فائدہ ہے اس کا, ٹھیک ہے. ہر ایک کو وہ کتابیں میسر آ جائے گی جو عام طور پہ میسر نہیں آتی. اوکے, لائبریری کی اب ضرورت, اس کا مطلب ہے لائبریری کے تعلیمی فوائد سے بیونڈ جائے گی, تھوڑا سا بڑا کر دیں گے اس کو. تو لائبریری کی ضرورت کیوں ہے سے بات کرتے ہیں. تفریحی سرگرمیوں میں لائبریری کی کیا حیثیت ہے؟ کمپٹیشن ہو سکتے ہیں لائبریری کے اندر, بہت سے تعلیمی کمپٹیشن ہو سکتے ہیں جو کہ تفریح کا باعث ہو سکتے ہیں. کوئز کمپٹیشن اور بیت بازی, بیتاجہ کوئی بھی, چاہے آپ کے ملک کی لائبریری میں کبھی ایسا نہ ہوتا ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. کہانیاں ہوتی ہیں وہاں پہ, کہانیوں کی کتابیں, سفر نامے, یہ مزیدار چیزیں بھی ہوتی ہیں. صرف کتابیں کورس کی نہیں ہوتی, اور وہاں پہ مقابلے بھی ہوتے ہیں. نہیں بھی ہوتے آپ کی لائبریری میں, میں پھر بتا رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے یہاں نہیں بھی ہوتا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ آپ کی اردو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے فیکٹس نہیں دیکھنا چاہتے, آپ کے فیکٹس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو مس میں نے ان سے کہا کہ جب ان کا مضمون شروع ہوا تو میں نے ان کا انٹروڈکشن سینٹنس انہوں نے نہیں دیا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ اپنا فالو کریں. انٹروڈکشن سینٹنس دمدار ہونا چاہیے اور بے لاگ ہونا چاہیے, اور اس بات کے خطرے سے باہر ہونا چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ویسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, آپ کی اردو کیسی ہے یہ سوال ہے بس. تو میں نے ان کو کہا لائبریری کتابوں کی جنت ہوتی ہے, کیونکہ جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے. ہم بھی جب لائبریری میں جاتے ہیں تو ہمیں ہر وہ کتاب مل جاتی ہے جو ہمیں ویسے میسر نہیں آتی. بس یہ 2 جملے پڑھ کے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بچہ جو ہے نا, یہ بچہ اے لے لے گا. یہ امپریشن ہوتے ہیں, یہ امپریشن آپ کو پتہ ہے امپریشن کیری فارورڈ کرتے ہیں, انسان کے امپریشنز کیری فارورڈ کرتے ہیں.
آپ کا ایک جملہ پڑھ کے ایک بندے کو بہت محظوظ ہوا، اس کا امپریشن اوپر گیا آپ کے بارے میں، اگلا جملہ اتنا اچھا نہیں بھی تھا، تیسرے چوتھے میں دوبارہ اچھا آ گیا، پھر اوپر چلے جائے گا، یہ کیری فارورڈ کرتا ہے۔ امپریشن شروع ہی یہاں سے کیا آپ نے، اب آگے بہت اچھا جملہ بھی تھا لیکن اس کا امپریشن بن گیا یار یہ پتہ نہیں، ہاں یہ آقا جملہ اچھا ہے اس کا، اگر وہی دو جملے شروع میں اچھے تھے تو کہے گا نہیں یار بچہ بڑا اچھا ہے، پتہ نہیں، مطلب یہ انسانی کی نیچرل سائیکالوجی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انٹروڈکشن جو ہے نا اس کو انکلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس میں کہ تفریحی سرگرمیوں میں آپ بتائیں گے آپ بہت سی کہانیوں کی کتابیں میسر آتی ہیں، شاعری کی کتابیں، وہ کتنی باتیں کہہ سکتے ہیں یہاں پہ، بہت سے وہ تعلیمی فوائد میں ڈال دیں اس کو، کیونکہ آپ نے یہ پہلے دیکھ لینا ہے، مضمون لکھنے سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ 3 پوائنٹس ہیں، تینوں کے 2 کیا ہوں گے، یہ پہلے دیکھ لینا ہے، بعد میں آپ کو لکھنے شروع کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ اس کا نیچے والے پوائنٹ کا مواد اوپر والے پوائنٹ میں کھا جائیں گے، تو یہ نہیں کرنا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو تعلیمی تفریحی سرگرمی ہم نے کہا کہانیوں کی کتابیں اور مقابلے ہوتے ہیں لائبریریوں میں، اوکے۔ تعلیمی فوائد میں ہم نے کہا پڑھائی کا بہت اچھا ماحول ہوتا ہے اور ہر غریب و امیر کو ہر طرح کا سبجیکٹ میسر آتا ہے، ٹھیک ہے، اردو، انگلش، مطالعہ پاکستان، سائنس، فزکس، کیمسٹری، میتھ، سب کی کتابیں میسر آتی ہیں۔ لائبریری کی ضرورت جو ہے اس کو ہم سوسائٹی کی طرف لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائبریری ایک ایسا مقام ہے جس کی کہ پوری سوسائٹی کو ضرورت ہے، پورے معاشرے کو، چونکہ تعلیم کی سب کو ضرورت ہے، تو جس معاشرے کو تعلیم کی ضرورت ہے اس معاشرے کو لائبریری کی ضرورت ہے، تو ہم تعلیم کے ساتھ لنک کر کے اس کا ایک پوائنٹ بنا سکتے ہیں کہ جب معاشرے کو معاشرہ تعلیم کے بغیر گزارا معاشرے کا نہیں ہے، تو یہ جو پہلا پوائنٹ ہے یہ بھی آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ تعلیم کسی معاشرے کی زندگی ہوتی ہے، جس معاشرے میں تعلیم نہیں سمجھو معاشرہ مر گیا۔ ہاں کتنے اچھے جملے میں بتا رہا ہوں، کمانڈ محسوس ہو کے لکھنے والے کی کمانڈ ہے، بات جو یہ کر رہے کمانڈ کے ساتھ کر، اب دیکھیں یہ میں نے روزمرہ یوز کیا، معاشرہ مر گیا، معاشرہ تو نہیں مرتا، تو یہ معاشرہ مر گیا اگر میں نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں اردو کا نیکسٹ لیول جانتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی صرف اردو آج پہلے دن سیکھ رہا ہے، اردو ایز اے سیکنڈ لینگویج، تو اس کے نزدیک وہ مرتی وہ چیز ہے جو زندہ ہوتی ہے، لیونگ تھنگز ڈائی، لیکن اگر میں نے محاورتاً معاشرے کو بھی مردہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں نے روزمرہ استعمال کر لیا، اب میں اس زبان کے اندر گہرائی میں جانتا ہوں، معلومات رکھتا ہوں، تو یہ جانتے بوجھتے میں نے یہ کر دیا، میں نے کہیں نہ کہیں پورے ایسے کے اندر ایک ایسی بات، یہ ٹپ جو میں آپ کو دے رہا تھا، کہیں نہ کہیں پورے ایسے میں کوئی ایسا جملہ، یہ بہت معمولی ہے، اگر آپ اس کو ایز اے فرسٹ لینگویج ٹیچر اسیس کریں گے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کہ اس نے کہیں محاورہ استعمال کیا ہے، لیکن اگر آپ ایز اے سیکنڈ لینگویج امیجن کریں تو کوئی ایسی حرکت جو عموماً نہیں ہوتی، معاشرہ مرتا نہیں ہے، آپ نے استعمال کر لیا، معاشرہ مر گیا، تو یہ آپ نے اپنا محاورے کا استعمال کا اظہار کر دیا، آپ نے یہ معلومات کا اظہار کر دیا کہ میری اردو لینگویج پہ کمانڈ ہے اس لیول کی کہ میں نیکسٹ لیول پہ بات کر سکتا ہوں، میں فرسٹ لیول پہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، گراؤنڈ زیرو پہ نہیں کھڑا ہوا میں۔ تو اگر کسی معاشرے میں تعلیم جو ہے وہ، آپ بہت سے لوگ اس کو کہیں گے تعلیم ہر معاشرے کا زیور ہوتی ہے، یہ بھی محاورہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تعلیم زیور کیسے ہو گئی؟ تو اگر آپ نے یہ کہا ہوتا ہے کہ تعلیم ہر معاشرے کا زیور ہے اور لائبریری اس زیور کا کوہ نور پتہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لائبریری اس ہار کا کوہ نور ہے، اب بڑا آپ نے اچھا سا محاورتاً بات کر لی، بس ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ سب سے درخشاں ہیرا، ایسے ہی کوئی بھی ایسا لفظ یوز کر لیا، تو یہ الفاظ کی جو لسٹ ہے نا یہ آپ کے پاس کچھ ہونی چاہیے، کتنی ہوگی؟ 20-25 کچھ ایسے الفاظ ہوں جو کہ ایک کمبائنڈ الفاظ کی ایک لسٹ آپ کے پاس، درخشاں ستارہ، یہ جو سپرلیٹوز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، بدترین اور بہترین کے لیے آپ کے پاس کچھ کمبائنڈ ورڈز کی ایک لسٹ ہونی چاہیے جو آپ اپنی ٹیچر سے بھی لے سکتے ہیں، ماشاءاللہ آج آپ کے ٹیچر بھی شامل ہیں، بے تاج بادشاہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے کچھ ایسے ایڈجیکٹیوز جو کہ ہم یوز کرتے ہیں محاورتاً، وہ تھوڑے سے آپ کے پاس ہونے چاہیے، وہ آپ ایسے اسپرنکل کر دیں دو چار ڈائریکٹڈ رائٹنگ میں، بس یہی چاہیے اور کہاں چاہیے، سمری میں لکھتے ہوئے آپ کو تو مختصر کرنے پہ زیادہ دھیان ہوگا، تو مضمون میں، خط میں، اس میں تھوڑی سی چاہیے ہوگی آپ کو، تقریر میں، یہ جو آپ کا ڈائریکٹڈ رائٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہو گئی لائبریری کی ضرورت، جس میں کہ اکثر بچوں کو مشکل ہوئی تھی. بھائی جان سے میں پوچھتا ہوں آگے کہ انہوں نے آگے کیا لکھا ہے. اردو جہاں بھی استعمال کریں گے اس کو با محاورہ یوز کریں گے. اب با محاورہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہی آئے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے، با محاورہ کا مطلب یہ بھی ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ٹھیک ہے، آڑے ہاتھوں لے لیا، یہ بھی چلے محاورہ چلا گیا. میں تو اور نیچے آنا چاہ رہا ہوں، آ نہیں پا رہا ہوں، تھوڑا میں چلا رہا ہوں دماغ. اور بالکل ہی روزمرہ میں جو آپ کے استعمال ہوتے ہیں نا، کہ وہ دم نکل گیا، اتنا بھاری تھا کہ دم نکل گیا. تو دم نکلا نہیں ہوتا نا ایکچولی، محاورتاً کہتے ہیں. تو ہر وہ بات جو اصل میں ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ آپ لینگویج کے سینس میں کہتے ہیں. اب یہ آپ کسی دوسری لینگویج کو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کر پاتے انلیس کہ آپ کو پتا ہو کہ ایکچولی محاورہ ہے. یہ کسی نئی زبان جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ ہی ڈائیڈ بیکاز ہی واز سپنگ سالٹی جوس. تو وہ ہمیں پتہ ہے ڈائٹ تو کوئی محاورہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہوگا. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ محاورہ ہوتا ہے پھر ہم اس کو یوز کر سکیں گے کہ اس میں یہاں پہ یوں استعمال ہوتا ہے. تو اردو میں آپ کوئی بھی ایسی محاورے کے اندر آپ یوں اس کو آسان سمجھ لیں، ایسے الفاظ جو کہ در حقیقت نہیں ہوتے لیکن ہم اس کو اپنی بات کے مثال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کھٹے انگور ایک کمبائنڈ ہے لفظ، لیکن اس کے اندر پوری کہانی مضمر ہے. ٹھیک ہے جی. تو لائبریری کی ضرورت معاشرے کے لیے، اگر تعلیم ضروری ہے تو اس معاشرے کے لیے لائبریری ضروری ہے. ٹھیک ہے، لائبریری کی ضرورت، لائبریری جو ہے وہ بیک وقت اس بس کی طرح ہے جو پبلک بس ہوتی ہے نا، جو بیک وقت بہت سارے علاقوں کو کور کرتی ہے. ایک اکیلی بس کا روٹ بہت سارے علاقوں کو کور کر لیتا ہے ٹرانسپورٹ کی سہولیات میں. بالکل ہی طرح سے لائبریری بھی جو ہے وہ ایک اکیلی لائبریری ایک بہت بڑے علاقے کے بہت سارے طلباء کو اکوموڈیٹ کر لیتی ہے. ایک لائبریری اگر آپ بنا دیتے ہیں تو بہت سارے طلباء جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، بہت سارے علاقوں کو کور کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، جغرافیکلی. تو اس طرح لائبریری کی ضرورت پہ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے میں پھر بتاؤں، آگے چلتے ہیں کہ آپ نے تینوں پوائنٹس جو آپ کے پاس ہوں گے ان پہ دو سوچنے ہیں. ذرا فٹافٹ عبداللہ بھائی آپ اپنے پوائنٹس ذرا سنا دیجیے گا. یہ 150 الفاظ چھوٹے سے ہی ہیں، اب ذرا سنائیں آپ نے کیا لکھا ہے شروع سے. علم انسانی ذہن اور شخصیت سازی کا لازمہ ہے. لائبریری کی بدولت غربا بھی لازمہ کے بجائے لازمی حصہ بولنا چاہیے. چلیے آگے چلیں. لائبریری کی بدولت غربا بھی کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. ہر قسم کی کتابیں دستیاب ہوتی ہیں، ہر شخص اپنے مطلب کی کتاب حاصل کر کے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے. یہ ہماری معلومات میں اضافے کا ایک اہم ذریعہ ہے جس کی اہمیت کو انٹرنیٹ کے آنے کے بعد کافی نقصان پہنچا ہے، مگر اب بھی اس کی خاطر خواہ اہمیت ہے. اچھی کتب جہاں ذہنی رہنمائی کرتی ہیں وہیں علم میں اضافے کا بھی ذریعہ ہے. تعلیمی فوائد سے بھی لائبریری خالی نہیں. طالب علم یہاں گھر کی نسبت زیادہ سکون سے مطالعہ کر سکتے ہیں. یہاں مہنگی سے مہنگی جدید سائنسی اور دیگر کتب دستیاب ہوتی ہیں کہ جنہیں عموماً حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ طلباء کتابیں جمع کرنے کے لیے در بدر پھریں، ایک لائبریری تمام کتب جمع کر کے سارے مسائل حل کر دیتی ہے. لائبریری میں موجود کمپیوٹر سیکشن تعلیمی مدد کے ساتھ ساتھ مسائل حل کر دینا بھی محاورہ ہے، ہمیں چلتے چلتے محسوس نہیں ہوتا. جی. لائبریری میں موجود کمپیوٹر سیکشن تعلیمی مدد کے ساتھ ساتھ تفریحی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. کہانی کی کتابوں کی وسیع تعداد بھی مداحوں کو لائبریری کی طرف مائل کرتی ہے. اس کے علاوہ شعر و شاعری میں دلچسپی رکھنے یا پھر سفر نامہ پڑھ کر بیٹھے بیٹھے سفر سے لطف اندوز ہونے والے لوگ بھی کھنچے چلے آتے ہیں. میرے خیال میں ملک میں علم کے فروغ کے لیے لائبریریوں کا وسیع جال بچھا دینا چاہیے اور ان میں ایسی کتب شامل کرنی چاہیے کہ جن سے لوگوں کی ذہنی رہنمائی ہو اور مثبت سوچ کو فروغ ملے اور جدید علوم سے آراستہ ہونے کا بھی موقع ملے. ٹھیک ہے جی، بہت بہترین ہے. اس پہ آپ کو 10 نمبر مل جاتے اگر آپ انٹروڈکٹری پیراگراف بھی تھوڑا ایڈ کر دیتے تو 9 تو مل ہی جائیں گے. یعنی 15 نمبر کا سوال ہے تو اس میں 13-14 تو مل جائیں گے. اگر آپ اس میں انٹروڈکٹری دے دیتے تو یہ 15 کے 15 پورے آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آواز یہ جو اپنے زبان کا اسلوب استعمال کیا ہے یہ کافی ہے. ٹھیک ہے، جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے اس کو با محاورہ زبان کہا جائے گا. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. جتنی انہوں نے استعمال کر لی یہ بہت کافی ہے. ٹھیک ہے، اور پوائنٹس میں نے پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لائبریری ایک ایسی لائبریری امیجن کرتے جو آپ نے اسپائڈر مین میں دیکھی ہو، آپ کے ملک میں کبھی نہ ہوتی ہو،
پھر بھی آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کی ملک کی لائبریری کو نہیں جانچنا چاہتے. یہ ان کا ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے ملک کی لائبریری کے بارے میں کتنا پتہ ہے. ان کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ لائبریری کے بارے میں اردو میں کیسے بات کرتے ہیں، بس. ٹھیک ہے بھائی، تو آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے جی آج ہمارے پاس 2018 مئی جون پیپر 1. زینب باجی آپ آن لائن اویلیبل ہیں نا؟ آپ سن رہی ہیں نا باتیں ساری؟ تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اوکے، آگے چلتے ہیں. لیٹر رپورٹ ڈائلاگ سپیچ. اچھا، اب ہر بچے کی اپنی ایک پریفرنس ہوتی ہے. لیٹر رپورٹ ڈائلاگ سپیچ میں کوئی ایک چیز آپ چھوڑ سکتے ہیں ان سب میں سے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو بالکل ہی کسی کے بارے میں نہیں پتا ہو. بعض اوقات سامنے والی چیز اتنی مشکل آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں اپنی یہ والی ہی کر لیتا ہوں، حالانکہ میں کمانڈ اس میں کمزور ہے، لیکن ٹاپک اتنا آسان ہے کہ میں اسی کو اٹیمپٹ کر لیتا ہوں. تو اس لیے ایک تو آپ کو لیٹر اسپیچ ڈائلاگ وغیرہ کے سب کے آپ کے پاس فارمیٹ تو ہونے چاہیے. میں یہاں فارمیٹ پہ بات نہیں کروں گا. آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں اگر تو فارمیٹ تو آپ کو پتا ہوگا، اس کے بغیر تو آپ یہاں پہنچ ہی نہیں سکتے کہ پیپر اٹیمپٹ کرنا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فارمیٹ پہ بات نہیں کرتے ہم بات کر رہے ہیں ٹپس اینڈ ٹرکس کہ کیسے مارکس اچھے آئیں گے. اب اگر آپ لیٹر اٹیمپٹ کر رہے ہیں، یہ 15 نمبر کا لیٹر ہے اور 20 نمبر کا لیٹر ہے اور 200 الفاظ تو مشتمل ہے. ٹھیک ہے، تو 200 الفاظ کا مطلب 20 لائنیں کم و بیش. میں جس رائٹنگ میں لکھتا ہوں مجھے ایک لائن میں 10 الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے 20 لائنیں، سوری 10 لائنیں، 10 لائنوں میں 100 الفاظ، 20 لائنوں میں 20 لائنوں میں میرے 200 الفاظ ہو جائیں گے. اور اوپر نیچے انٹروڈکشن وہ جو آتا ہے آپ کا، وہ جو اختتامی ابتدائیہ بھی نہیں، وہ جو آپ بخدمت جناب اور یہ سب کچھ جو آپ کرتے ہیں، وسلام، یہ تھوڑی جگہ گھیر لیتا ہے. 2-3 لائنیں اوپر آتی ہیں، 2-3 لائنیں نیچے آتی ہیں. ان لائنوں کو اگر ایکسکیوز کر دیں ہم تو بیچ کا مٹیریل 20 لائنز کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب 20 لائنیں اور 20 مارکس، ایک لائن کا ایک نمبر، مفتی ہے نا بالکل. یہ تو ایک نمبر کی ایک لائن. باقی سارے پیپرز میں آپ کو ایک نمبر کے لیے کتنی لائنیں لکھنی پڑتی ہیں؟ 3 لائنیں کم از کم لکھنی پڑتی ہیں. اس میں آپ کو ایک نمبر کے لیے ایک لائن لکھنی پڑ رہی ہے، تو مفت نمبر مل رہا ہے آپ کو. اب سوال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے خط اٹیمپٹ کرنا ہے، انہوں نے خط اس دفعہ دیا ہے قلمی دوست کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کی دعوت دینا چاہتے ہیں. آپ کے والدین اس بات پر خوش نہیں ہیں، انہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یہ مکالمہ ہے، سوری مکالمہ ہے. مکالمے میں آپ کے امی ابو راضی نہیں ہیں. یہ مکالمہ تو کس کو نہیں آتا ہوگا کہ آپ کے امی ابو راضی نہیں، ابو 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 امی 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 امی. یہ والے مکالمے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ مکالمہ تو وہ ہے جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. صرف ایک چیز کا اوائڈ کریے گا مکالمہ جو بھی کر رہا ہوگا. مکالمے میں ایک تو آپ کے پاس، ویسے میں کہہ رہا ہوں نا، ہر سوال اٹیمپٹ کرنے سے پہلے تھیم، اس کا اسٹارٹ اور اینڈ پہلے سوچ لیں. چلتے ہوئے میں نہیں کریں. آپ اتنے بڑے آتھر نہیں بنے کہ میں جی ابھی بس خود شروع کر دیتا ہوں، خود بخود جہاں پہ اینڈ ہوا ہو گیا مجھے نہیں پتا. یہ نہ کریں. جیسے میں نے مضمون میں آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس 3 پوائنٹ میں دیے ہوئے، ہر ایک کے 2 سوچ لیں، تاکہ آپ وہ سوچتے ہوئے چلیں، اسی حساب سے چلیں. یہ ایک پوائنٹ دوسرے پوائنٹ کو کراس نہ کر رہا ہو، کھا نہ رہا ہو. اس طرح سے اگر آپ مکالمہ کرنے جا رہے ہیں تو مکالمے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ہدف کیا ہے، کہانی میں ایک ٹوسٹ کیا آئے گا مکالمے میں. اچھا، اب وہ جو ٹوسٹ آئے گا اس میں بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ عامیانہ نہ ہو جائے. بس صرف یہ مسئلہ ہے مکالمے میں. عامیانہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ زبان استعمال نہ ہو رہی ہو جو زبان ہم نارملی نہیں استعمال کرتے. کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کر رہا ہے نہیں آ جائے کہیں لکھنے میں. ٹھیک ہے، یا جیسے ہم بعض اوقات بات کرتے ہیں، بہت سی چیزیں بہت دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، الفاظ کو بہت دفعہ ایسے ریپیٹ کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایسا. اس میں کہیں خاص طور پہ جان بوجھ کے ہاں 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 تو ریپیٹ ہو گیا، چلیں کسی نے بولا ہاں 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 کیا جی یہ بات کی تم نے، تو ٹھیک ہے. لیکن آپ جیسے میں نے وہی مثال دی، امی 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 امی، اب اپنے اصل میں تو 15 دفعہ بولا تھا، تو وہاں 15 دفعہ نہیں لکھنا ہے. چونکہ کہانی کے انداز میں لکھ رہے ہیں نا، مکالمے کے اندر کہانی کا ایک انداز ہونا چاہیے، پڑھنے والے کے لیے دلچسپ ہونا چاہیے. تو چیزوں کے اندر اس طرح کے ریپیٹیشن نہ ہو جو کہ پڑھ کے فضول سی لگ رہی ہو. عجیب ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے بار بار جگہ گھیرنے کے لیے. امی 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 5 دفعہ لکھ دیا، پلیز مان جائیں، پلیز مان جائیں، پلیز مان جائیں، پلیز مان جائیں. اصل میں شاید ہم ایسا کرتے ہوں گے، لیکن
اس کو کہانی کی حدود کے اندر رکھنا ہے. بس یہ ایک خیال رکھنا ہے کہ الفاظ آپ کے گھٹیا نہ ہوں, مطلب بالکل بیکار نہ ہوں کہ آپ مکالمہ لکھتے لکھتے اپنے گھر کی باتیں وہ والی لکھنی شروع کر دیں جو آپ اردو میں نہیں لکھنا چاہیں گے. ٹھیک ہے, صرف اتنی سی بات کا آپ خیال رکھ لیں تو مکالمہ تو بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, مکالمے کے اندر آپ نے ایک صاحب سے ایک بات کی, دوسرے صاحب نے اسی بات کی, پہلے نے ایک کی, دوسرے نے ایک کی, پہلے نے ایک کی, دوسرے نے ایک کی. اب آپ نے پہلے سے لیکن اینڈ سوچا بھائی کدھر جائے گی بات. امی ابو سے اس مکالمے کی بات کرتے ہیں, مکالمہ کسی نے اٹیمپٹ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کیا, چلیں ابھی آپ سے سکتا ہوں میں. تو آپ نے پہلے سوچ لیا کہ اگر دیکھیں انہوں نے سب بتا دیا نا, قلمی دوست کو ٹھہرانا چاہتے ہیں, یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ مزاج بن گیا آپ کا کہ میں چاہتا ہوں. امی آپ سے ناراض ہیں, آپ راضی کرنے کی کوئی, پورا بیک گراؤنڈ بن گیا. اب آپ کو صرف یہ سوچ لینا ہے کہ معاملہ جائے گا کدھر, یہ سوچنے کے بعد شروع کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ شروع کر دیں پھر جدھر بھی جائے. تو یہ اگر سوچ لیں گے کہ میں نے یہ سوچا کہ آخر کار امی کو راضی کر ہی لوں گی, آخر کار امی راضی ہو جائیں گی, یہ میں نے سوچ لیا, تو پھر امی کیسے راضی ہوں گی؟ ریورس ٹریک کریں. جب بھی کوئی کہانی لکھیں, سٹوری لکھیں, مکالمہ لکھیں, کیونکہ مکالمہ کہانی کی ایک قسم ہے. یہ چاہے تقریر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی باربط بات کرنی ہو جس کا کوئی اختتام ہو, جب کوئی آپ کو باربط بات کرنی ہے جس کا کوئی اختتام ہے, تو اختتام والی بات جب پیپر میں کرنی ہوتی ہے اور چند الفاظ میں کرنی ہوتی ہے, تو پھر آپ کو نیچے سے اوپر اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ آخری بات اگر یہ ہوگی تو اس سے پہلے کیا بات ہوگی. امی راضی ہو گئی, آخر میں یہ ہونا چاہیے. آپ نے امی کا شکریہ ادا کرنا ہے آخری الفاظ میں, امی آپ بہت اچھی ہیں, امی آپ بہت شکریہ, جزاک اللہ امی, اس طرح سے آپ نے اینڈ کرنا ہے. امی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں اس دفعہ مان جاتی ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں, تو یہ ایک لیول اوپر چلا گیا کہ امی کیوں مانی, امی نے کیا کچھ شرطیں ہیں, امی شرطوں پہ کیوں آئیں گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, امی میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کو ہمیشہ اتنا تکلیف دی ہے, اتنا دکھ دیا ہے, یا اتنا آپ کی بات نہیں مانی, لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں آپ کی ہر بات. اوکے, ایک لیول اور پیچھے چلا گیا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا. اب اس سے پیچھے چلا گیا کہ آپ کو کیوں کہنا پڑا ہوگا کہ امی میں آپ کی ہر بات مانوں گی. امی نے کوئی ایسا جملہ مارا ہوگا کہ جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آ جاتی ہوں, لیکن میرے جب بھی تمہیں کبھی کسی کام کے لیے تم سے میں نے کہا, تم نے ہمیشہ جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام کیا, ٹال مٹول سے کام بھی آ گیا اس میں. تو دیکھ رہے ہیں یہ ریورس ٹریک کرنے سے آپ کو ہر وہ چیز جو کہانی نما ہے, مکالمہ ہے, تقریر ہے, ریورس ٹریک کرنے سے مائنڈ میں اسٹرکچر بنانا آسان ہوگا. اب آپ کہیں گے سر پیپر کے بیچ میں بیٹھ کے کریں گے, بھائی اس لیے کر سکتے ہیں کہ ایک نمبر کے لیے ایک لائن لکھنی ہے. وہ پیپر جن میں ایک نمبر کے لیے 3 سے 4 لائنیں لکھنی ہیں وہاں پہ ٹائم کم ہوتا ہے, یہاں پہ آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. آدھا گھنٹہ تو کہیں گیا ہی نہیں بچنے میں آپ کا, اگر آپ, کیونکہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں نا, آپ لوگ تو چیٹنگ کر رہے ہیں نا. فرسٹ لینگویج والے بچے ہیں سیکنڈ لینگویج کا پیپر دے رہے ہیں. خیر چیٹنگ نہیں ہے, نعوذ باللہ, خدا نہ خواستہ, یہ آپ کی کوئی دھوکہ دہی اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ کی چوائس ہے, آپ چاہے پیپر 2 اٹیمپٹ ایز سیکنڈ لینگویج اٹیمپٹ کریں, فرسٹ لینگویج اٹیمپٹ کریں, وہ آپ کی چوائس ہے, انٹرنیشنلی آپ کو اویلیبل ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سیکنڈ لینگویج ہے نہیں وہ, تو اس لیے آپ کو تو اس پیپر میں اردو پڑھنے والے بچے, تو 2 گھنٹے کا پیپر ہے, 2 گھنٹے کا. آپ آرام سے اس میں ہر سوال پہ 10-10 منٹ 5-5 منٹ سوچنے میں لگائیں. یہ اس ایمرجنسی میں مت آئیں کہ یہ ہسٹری جیوگرافی کا پیپر ہے, اسلامت کا پیپر ہے, فٹافٹ پکڑو نہیں تو ٹرین چھوٹ جائے گی, ایسا اس میں نہیں ہوگا. تو خاص طور پہ پیپر 1 میں ذرا تسلی میں آؤ. یہی بچے گڑبڑ کرتے ہیں پیپر 2 میں بھی. آتی گرامر جو ہے نا وہ غلط کر کے آتے ہیں. معمولی سی بات ہوتی ہے, کیونکہ پہلے سے پیپر اٹیمپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا پاس پیپر, تو ذہن بن جاتا ہے, اس جیسا ایک جملہ دیکھا, او ہو یہ وہی جملہ ہوگا, شروع ہو گئے. تھوڑا تسلی سے پڑھ لو, اس میں مانگا کیا ہے بھائی, جو مانگا ہے وہ تو پڑھ لو, وہ پڑھا ہی نہیں, شروع ہو گئے. جیسے کل امتحان لے رہا تھا میں 9ویں کلاس کے بچوں کا, بس سوال دیکھا شروع ہو گیا, بھائی پڑھ تو لو, اوپر کچھ اور لکھا تھا, وہ والا سوال بک میں اٹیمپٹ کر کے آئے تھے, تو سوال کی وہ قسم دیکھی میتھس کا, وہ شروع ہو گئے, ریکوائرمنٹ نہیں دیکھ رہے, اوپر کچھ اور لکھی ہوئی ہے, چینج کر دی ریکوائرمنٹ. تو یہ سوال دیکھتے شروع نہیں ہو جانا اردو پیپر میں, وہ چھو کہہ کے بالکل دوڑنا نہیں ہے, تھوڑا سا تسلی کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں تو اس کی میں نے آپ کو ٹرک بتائی. اچھا, ٹرک میں مکالمے میں یہ بات آسان ہے کہ آپ عام روزمرہ کے الفاظ استعمال کریں گے, لیکن کچھ تھوڑے سے بہتر معیار کے, اور اس میں یہی کوشش کرنا ہے کہ روزمرہ محاورے کا کوئی جملہ جو ہے وہ ہم گھسا سکیں. اب یہ بات سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہو رہا کہ آپ کا ہر جملہ جو ہے وہ لبریز ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ جملے کا لبریز ہونا بھی محاورہ ہے. جملے لبریز کیسے ہو سکتے ہیں,
حقیقت میں تو نہیں ہوتے نا. تو ہر وہ چیز جو حقیقت میں نہیں ہوتی ہم اشارتاً محاورتاً ٹھیک ہے ضرب المثل کے طور پہ دے رہے ہیں, تو وہ کاؤنٹ کیا جائے گا. تو ہر جملہ نہیں بھرا ہوا ہونا چاہیے, لیکن پورے آپ کے 20 نمبر کے اندر 3 سے 4 دفعہ بھی آپ نے استعمال کر دیا تو آپ نے اظہار کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ سوچ رہے تھے کہ مجھے کیسا بنانا ہے, اختتام آپ نے خود ہی سوچ لیا ہوگا. ابتدائیہ پہ ذرا تھوڑا سا محنت کر لیں. مکالمہ بھی شروع ہو رہا ہے نا اگر, تو تھوڑا سا ڈرامائی پلان کر لیں, تھوڑا سا ڈرامہ پلان کر لیں کہ امی کمرے میں داخل ہو رہی ہیں اور صفیہ بستر پہ کمبل اوڑھے لیٹی ہے اور ہائے ہائے کر رہی ہے. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے. امی نے پوچھا کیا ہوا صفیہ, طبیعت تمہاری ٹھیک نہیں لگ رہی, کیا آج طبیعت غیر مناسب ہے؟ ایسے ٹھیک ہے, زبان جھاڑنی ہے اس میں تھوڑی سی, بس کیا غیر مناسب محسوس کر رہی ہے بلا وجہ. اس والے میں نہیں کریں, اگلے والے میں کر لیجیے گا, تھوڑا سا کیا جا سکتا ہے. ایک لائن میں آپ سین بیان کر دیجئے. مکالمہ ہے نا, مکالمے کے اندر تو چونکہ انہوں نے انٹروڈکٹری دیا ہوا ہے نا, آپ نے قلمی دوست کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں, کہ اب ہے کہاں وہ سین چل کیا رہا ہے, تو آپ ایک لائن یہ کر دیجئے صفیہ بستر پہ لیٹی ہوئی امی کمرے میں داخل ہوتی ہیں. امی خیریت صفیہ, بہت دیر سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی. ٹھیک ہے جی امی میں ٹھیک ہوں, آپ فکر نہ کیجیے, بس میں ابھی اٹھ ہی رہی تھی, سوچ رہی تھی آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں. ٹھیک ہے, اب آپ نے سوچ لیا کہ کہانی ہمارے گھر کی کہانی ہے تو یہ کہاں جائے گی, اور بیچ میں آپ نے تو پہلے ہی تھوڑا انٹروڈکٹری ڈرامائی کر دیا ہلکا سا, پڑھنے والے کے منہ پہ مسکراہٹ آ گئی, بس آپ کا کام ہو گیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ سائیکالوجی سے تھوڑا سا کھیلیں, پڑھنے والے کو ذرا محسوس کریں. وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سیکنڈ لینگویج والے ہیں نہیں, صرف اے لینے کے لیے اردو ہے سیکنڈ لینگویج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آن دا ادر ہینڈ زینب کا کام اور آسان ہے. زینب باجی آپ یہ جانتی ہیں آپ کا کام اور آسان ہے. آپ کا کام اس لیے آسان ہے کہ پاکستان میں سارے مس صدف جیسے لوگ ہوں گے پیپر چیک کرنے کے لیے, اردو کے ٹیچر. اب وہاں پہ اردو کا ٹیچر کہاں سے لائیں گے وہ, تو وہاں پہ اندھوں میں کانے راجے آئیں گے اردو کا چیک کرنے کے لیے پیپر. تو ان کو تو تھوڑی بھی مناسب اردو مل جائے گی, وہ اس کو چوم چوم کے سینے سے لگائیں گے, ہائے ہماری مادری زبان, ہائے ہماری مادری زبان. تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو بھر بھر کے نمبر دیں گے, لو یہ بھی لے لو. ٹھیک ہے, ڈونگوں سے نہیں بالٹیوں سے نہلائیں گے نمبروں کی. تو اب اگر میں ذرا جلدی سے بچوں سے تھوڑا سا سن لوں تاکہ پیپر کا آخری سوال پہ بھی آ جائیں پھر ہم, کہ انہوں نے مکالمہ کیا لکھا ہے, پھر میں خط پہ بات کروں گا. مکالمہ آپ لوگوں نے لکھا ہے, ہمارے پاس عروج اور صفا میسر ہیں, موجود ہیں. جی کون پہلے سنائے گا؟ عروج باجی. جی شروع کریں جلدی بیٹا, ٹائم اسٹارٹ ہوا ہے. امی کچن میں کام کر رہی تھی, میں ان کے پاس گئی. امی کیا کر رہی ہیں؟ امی کھیل رہی ہوں. میں امی کیا ہے بھائی؟ امی جب نظر آ رہا ہے کھانا بنا رہی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ میں امی وہ نا آپ سے ایک اجازت لینی تھی, بس اس کے لیے آپ کو بابا کو ہی منانا پڑے گا. امی پتا تھا مجھے, ورنہ کوئی کام کے بغیر تو تمہارا کچن میں آنا ناممکن ہے. میں اب ایسی بھی بات نہیں ہے. کچن کو باورچی خانہ, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذرا خیال کر لیں, حالانکہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کچن ہمارے یہاں باورچی خانے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. میم اب ایسی ہی بات نہیں ہے. امی اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ امی میم امی وہ میری ایک قلمی دوست ہے, کچھ دنوں کے لیے کراچی آ رہی ہے, کیا وہ ہمارے گھر رک سکتی ہے؟ اس کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے یہاں پر. امی ہیں کیا ہو گیا, کسی کو بھی گھر میں ٹھہلا رہے ہیں کیا؟ میم امی پلیز نہ دیکھیں, وہ اکیلی ہوگی, اس کے ابو کچھ دن کے لیے کام سے جا رہے ہیں تو وہ اس کو ہمارے گھر پہ چھوڑ جائیں گے. امی بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتی, یہ تم بابا سے پوچھو. امی آپ پلیز بات کر لینا بابا سے. امی بابا کے پاس گئی. عروشی کوئی قلمی دوست ہے, وہ اسلام آباد سے آ رہی ہے چند دن کے لیے. میڈم اس کو گھر پہ رکوانا چاہ رہی ہیں کیونکہ اسے یہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں. میں بابا پلیز نا پلیز. مما بابا کون ہے بھائی؟
میم اس کا نام سائرہ ہے، وہ یہاں صرف 3 دن کے لیے آ رہی ہے بابا۔ سوچتے ہیں میم، بابا پلیز نا ابھی سوچ لیں، مما سے اچھا رکو مما سے پوچھتا ہوں۔ امی بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ جانے یہ جانے بابا۔ اچھا چلو بلا لو گھر پہ، لیکن صرف 3 دن کے لیے، اور وہ خود کہیں نہیں جائے گی، جہاں ہم لے کر جائیں گے صرف وہ جائے گی۔ میم پکا بابا وہ کہیں نہیں جائے گی، تھینک یو سو مچ۔ اچھا نوٹ تو آپ لوگوں نے کیا ہوگا، ایک تو 2-4 جگہ پہ اگر ہو سکے تو جہاں انگریزی استعمال کی ہے اس کی جگہ اردو کا استعمال کریں، ایک تو برائے مہربانی کر دیں۔ اسی طرح سے وہ جو آپ نے انٹرجیکشنز یوز کیے ہیں ان کو کم یوز کریں، کہ اردو میں انٹرجیکشنز کا استعمال میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ کر پا رہے ہیں ٹھیک سے تو چلے گا، لیکن کم کریں، یعنی جیسے ہاں، کیونکہ یہ آپ جب آپ پڑھ کے سنا رہی ہیں نا تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لکھیں گی تو پڑھنے والا اپنے حساب سے اس کو پڑھے گا، اس کو کرے یا کرے، اس کو تھوڑا سا مشکل ہوگا سمجھنے میں۔ اس لیے انٹرجیکشن کا یوز مکالمے میں کوشش کریں کہ کم سے کم کریں، ٹھیک ہے، انٹرجیکشن کم یوز کریں، کیونکہ اس کو انٹرپریٹ کرنے میں اس کی اپنی ذہنی استعداد بھی استعمال ہوگی، کہ جو پڑھ رہا ہے اس نے صحیح سے انٹرپریٹ نہیں کیا تو وہ اس کو نہیں اس طرح سے سمجھ سکے گا اور اس سے محظوظ ہو سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اسی طرح سے اس مکالمے میں نمبر کاٹنے کی تو کوئی وجہ بظاہر نہیں سامنے آ رہی، لیکن اس میں یہ محاورہ نہیں لگ رہا تھا، تھوڑا اس کو اردو میں رچ ہونا چاہیے تھا، جان بوجھ کے۔ آپ نے کیا کیا آپ کہانی کے فلو میں بہ گئی، خود ہی اپنی کہانی کے فلو میں خود ہی بہ گئی، تو کہانی بیان کرنے پہ زیادہ دھیان ہو گیا اور یہ بتانے پہ دھیان کم ہو گیا کہ میں اردو کتنی جانتی ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے بار بار، کہ اصل میں اس بات کا امتحان نہیں ہے کہ آپ کی کہانی کتنی اچھی ہے، آپ کے فیکٹس کتنے درست ہیں، آپ کی منظر کشی کے جو حقائق ہیں وہ واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی اردو کتنی اچھی ہے۔ تو اس لیے مکالمے کو جب پلان کر رہے ہو نا تو اس میں یہ سوچ لیجیے گا کہ میں اچھی اردو کا اظہار کرنے کے لیے لکھ رہی ہوں، میں کہانی کے فلو میں اپنے لطیفے پہ خود نہیں ہنسنا چاہتی، صحیح ہے نا جی۔ صبا بازی آپ بتا سنائیے، آپ نے کیا لکھا ہے؟ علی والدین کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، ابا جان اخبار پڑھنے میں مصروف ہیں۔ علی السلام علیکم ابا جان، کیسے ہیں؟ ابا جان اخبار رکھتے ہوئے، کیوں بیٹا خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ علی جی سب ٹھیک ہے، جوس پکڑاتے ہوئے، یہ میں نے آپ کے لیے خود بنایا ہے۔ ابا جان شکی نظر سے دیکھتے ہوئے، اتنی چال پوچھتی، آخر چکر کیا ہے؟ علی تھوک نگلتے ہوئے، وہ ابا جان وہ دراصل میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا تھا۔ ابا جان جانتا تھا میں، مسکراتے ہوئے، آگے کہو۔ علی ابا جان کو مسکراتا دیکھ کر شیر ہو جاتا ہے۔ ابا جان کیا مجھے عرفان کو گھر بلانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ بس 2-3 دن۔ ابا جان بیٹا پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عرفان ہے کون؟ علی ابا جان عرفان میرا قلمی دوست ہے۔ ابا جان اوہ لیکن بیٹا میں اسے جانتا ہی نہیں، نہ ہی آپ اس سے پہلے کبھی ملے ہیں، آخر کس طرح مجھے ٹھہرانے کے لیے بلا سکتے؟ یہ ایک بات ہو گئی نا کہ یہ ایک جملہ جو ہے وہ یہاں پہ نیچرلی آنا چاہیے تھا، کہ قلمی دوست سے آپ کبھی فزیکلی ملے نہیں ہوتے، آپ تو ملے نہیں ہوتے، آپ کے گھر والے تو بالکل ہی نہیں ملے ہوتے، تو یہ احساس ہونا گھر والوں کو اجنبیت کا کہ یار کون پتہ نہیں کس کو بلا رہے ہو، تو اس پہ ذرا اسٹریس تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات ٹھیک ہے، ایسے صبا نے لکھا نا جاننا پہچان، اس میں جاننا پہچان والا محاورہ بھی آ گیا اور یہ اظہار بھی آ گیا کہ ٹینشن ہے اس بارے میں پیرنٹس کو کہ بھائی یہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی صحیح ہے نہیں ہے، کوئی دہشت گرد تو نہیں آ رہا ہمارے گھر میں، پتہ نہیں ہوتا ہے بھائی، اب تو آج کے زمانے میں تو یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں جی۔ علی پلیز ابا، باقی سبھی تو چھٹیوں میں اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں۔ ابا جان غصے سے، جب میں آپ کو جواب دے چکا ہوں تو پھر پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کہہ دیا نا نہیں۔ علی ٹھیک ہے ابا۔ علی روحانسا ہو کر پلٹتا ہے۔ ابا جان علی رکو ادھر آؤ، کیوں نہ ہم کل ساحل سمندر چلیں، وہاں سے واپسی پر پارک بھی جائیں گے۔ علی خوشی سے ابا کو گلے لگاتے ہوئے، کیوں نہیں ابا جان؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے مکالمہ لکھا کہ بابا جان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن راضی ہو نہیں سکے۔ ان کی زندگی کی یہی کہانی ہے بیچاری کی نا، مطلب یہ راضی کر نہیں پائی ہاں تو اس صورت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبا کا جو مکالمہ تھا وہ تھوڑا بہتر تھا اردو کے معیار کے مطابق،
اب صبا بازی کی بس اس میں ایک تھوڑی سی اس میں کہ میں اگر اضافہ چاہوں تو مکالمہ ختم کرنے کے بعد بھی ایک جملہ لکھا کریں. جیسے شروع میں ایک جملہ لکھ سکتے ہیں نا کہ ابو بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، علی کمرے میں دوڑتا ہوا آیا، اور پھر شروع کر دیا آپ نے. ختم بھی نہ کسی جملے پہ کیا کریں. پھر ابو اور علی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پکنک پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی ایسی کوئی بھی چیز. یا علی جو ہے وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف اپنے دوست کو خط لکھنے کے لیے چلا گیا، معذرت کا خط لکھنے کے لیے. کوئی نہ کوئی ایسا، تاکہ کنکلوژن بھی ہو نا بات کا، بات مطلب نتیجہ کیا نکلا. جیسے آپ نے جو اینڈ کیا اس سے ہمیں ازیوم کیا کہ اب پھر نہیں آئے گا، وہ اس کو یقینی بنا دیتی کسی ایسے جملے سے کہ جس سے کہ پھر اب علی جو ہے وہ چلا گیا. ہاں ہو سکتا ہے پھر منائیں گے. یہ کہہ دیتی کہ علی نے سوچا کہ اب میرے پاس ابا کو منانے کے لیے 2 موقع اور ہیں، یہ سوچتے ہوئے علی اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا. تو یوں مکالمے کو نا کسی منطقی انجام پہ پہنچا دیا کریں. اچھا جی، اب آپ آتے ہیں پرنسپل کے نام خط، جس میں سالانہ مقابلے شروع کرانے کی درخواست کریں. تو ایکچولی یہ درخواست ہے، ٹھیک ہے نا. پرنسپل کے نام آ رہی ہے تو درخواست آ رہی ہے. اگین میں آپ کو اس کے پیٹرن کو پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ ہم اس کے ٹپس کی بات کریں گے. اچھا جی، تو درخواست کی جو ٹپ ہے، پہلے ہم نے کہا تھا مکالمہ، تقریر، خط، یہ ایک کہانی کی طرح سے ہوتے ہیں. مضمون بھی ان کا ایک تسلسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ان سب میں درخواست جو ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ فارمل ہوتی ہے. اس میں ایک کہانی پوری بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا کہ پوری کہانی ہوگی. اس کا ابتدائیہ، حالانکہ ابتدائیہ اس کا بھی ہوتا ہے، ختامیہ اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو تھیم ہوتا ہے نا وہ کہانی والا نہیں ہوتا، یا اتنا فوکس نہیں ہوتا کہانی پہ. اور چونکہ وہ فارمل ہوتی ہے، درخواست فارمل ہوتی ہے نا، تو اس لیے آٹومیٹیکلی ہی اس کے اندر اچھے الفاظ آ ہی جاتے ہیں. درخواست میں گنے چنے یاد کیے ہوئے الفاظ آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور ہوتے ہی ہیں. گزارش، ٹھیک ہے، آپ سے درخواست کرنی تھی، آپ سے گزارش کرنی تھی، ٹھیک ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. تو یہ کچھ الفاظ درخواست کے بچوں کو یاد ہوتے ہی ہیں، ہونے بھی چاہیے. درخواست میں یہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں آپ کہ درخواست کا پیٹرن بھی فکسڈ ہے، اور اس کے ابتدائیہ کے بھی الفاظ آپ کو یاد ہو سکتے ہیں، آپ کچھ یاد کر کے شروعات، اس کا اختتامیہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، ہے نا. درخواستوں کے اختتامیہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، اس کو آپ جو کلوز کرتے ہیں وہ ملتی جلتی بات سے کلوز کرتے ہیں، ہے نا. تو درخواست کا پیٹرن میں آگے بیان کرنے سے پہلے میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو بچے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے. زبار بھائی سے پوچھتے ہیں. زبار بھائی، پہلے وہ کر لیں، ریکارڈنگ جاری ہے. اچھا، زبار بھائی تو کاپی بھولا ہے، تو ہم عبداللہ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے درخواست لکھی ہے، تو درخواست سنا دیں ہمیں. جناب علی، السلام علیکم. میں یہ خط ایک بہت اہم معاملے کی طرف آپ کی قیمتی توجہ مبذول کروانے کے لیے تحریر کر رہا ہوں. ہمارا اسکول ایک نامور اور پسندیدہ اسکول ہے، جہاں نصابی سرگرمیوں کے ہمراہ غیر نصابی سرگرمیوں کو برابر اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ طلباء کے ذہنی اور جسمانی نشوونما کے ساتھ ساتھ شخصی صلاحیتوں کی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. جہاں پہ ایک سیکنڈ رکیے گا عبداللہ بھائی، آپ نے اچھا لکھا ہے، یہیں سے ہم بتا سکتے ہیں آپ کو 10 نمبر مل جائیں گے. کتنے نمبر کا ہے؟ سوری، 20 نمبر کا 20 مل جائیں گے. لیکن ابھی اس کے اندر ایک اضافہ میں چاہتا ہوں کہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ ہمارا اسکول ایک نامور اور پسندیدہ اسکول ہے، ہاں، آپ اور ہمارے اساتذہ کی محنت کے باعث، سمجھ رہے ہیں نا. اچھا، اب یہ ضروری نہیں تھا، خط میں ضروری نہیں ہے یہ اپنا درخواست کے معیار کو، مطلب درخواست میں یہ ثابت نہیں کرنا آپ کو کہ آپ کی بات مانی نہیں جائے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ اردو کے معیار میں، معیاری اردو میں ایک معاملہ یہ رہتا ہے مستقل کہ معیاری اردو میں مکھن لگانا شامل ہوتا ہے. ہم جب معیاری اردو کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ادب آداب جو ہے نا وہ اس کا لازمی عنصر ہوتا ہے. تو جب آپ کوئی خط کسی شخص سے ڈائریکٹلی 1 on 1 بات کر رہے ہیں
تو اس میں آپ نے حفظ مراتب کر لیا, آپ نے تھوڑا سا اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہہ دیے, تو یہ اردو کے اچھے ہونے میں شامل کہلایا جائے گا. سمجھ رہے میری بات, سمجھ رہے؟ ویسے آپ کے اس میں نقص نہیں نکال رہا ہوں, میں اس سے مزید 4 چاند لگانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی. ہمارے اسکول میں سالانہ بین اسکول مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے, جو ہمارے اسکول کی بہت اہم اور کامیاب سرگرمی تھی. طلبہ میں بھی بہت جوش و جذبہ پایا جاتا تھا. اساتذہ کرام کی تیاریوں میں مدد اور بچوں کی حوصلہ افزائی, مقابلے کی اہمیت اور مثبت رویے کے ساتھ تنظیم بھی سکھاتی تھی. اپنی اور اسکول کی عزت اور نام روشن کرنے کی خواہش آگے بڑھنے اور اسکول سے محبت اور اخلاص کا درس دیتی تھی. لیکن بدقسمتی سے مختلف وجوہات کی بنا پر پچھلے 1 سال سے ان مقابلوں کا سلسلہ بند ہے. ان کی بندش سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگا رہا ہوں. جہاں ایک طرف کھیلوں کا انعقاد بچوں کو ذہنی طور پر تازہ دم کرتا ہے, وہیں یہ اسکول اور اس کے ساتھ اخلاص اور محبت کا بھی درس دیتا ہے. تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تہہ دل سے آپ کی خدمت عالیہ میں درخواست گزار ہوں کہ اس اہم سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے اور اس اسکول کا نام بلند کرنے کے ساتھ طلبہ کی شخصی اوصاف کو بھی پالیدہ کریں گے. باقی ہے سر. امید ہے آپ میری درخواست پر غور کریں گے اور اسکول کے وسیع تر مفاد میں کھیلوں کے سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ سنائیں گے, جس کے ہم بے صبری سے منتظر ہیں. شکریہ. فقط جیسے میں نے کہا کہ مارکس نہیں کاٹ رہا میں آپ کے, لیکن ایک اینگل آپ کو دے رہا ہوں. کوشش کریں کہ جب آپ درخواست لکھیں نا, تو جس کو درخواست دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو گمان اچھا ہو, امیجن کرتے وقت. جیسے میں نے کیا کہا کہ آپ کی کوششوں سے ہمارا اسکول آج یہاں تک پہنچ گیا. یہ جملہ جب آپ نے انٹروڈیوس کیا تو یہ اردو کا حصہ ہے, ہماری اردو کا یہ حصہ رہا ہے. اب جب غیر اردو والوں نے اردو والوں کے ادب پہ چپخون مارا تو اردو میں سے خوشگمانی نکل گئی, یعنی آداب نکل گئے. یہ آداب ہے نا ہمارا جو حفظ مراتب ہے نا, کہ ہم جب بات کرتے ہیں کسی سے تو اس کو مارجن دے کے بات کرتے ہیں. آپ کی وجہ سے بڑا ہم یہاں آج تو یہاں تک آپ ہی کی وجہ سے پہنچے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آخر میں آپ کو سمجھانا نہیں چاہتا ہوں کہ بجائے اگر یوں کر لیتے کہ آپ خود اس بارے میں اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس طرح کا کچھ لے کے آتے ہیں نا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں اور آپ ہی نے ہمیں سکھایا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا کیا کردار ہے. یہ والی جب بات کرتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اوور ایفیشینٹ نہیں بن رہے. جیسے اس کے اندر جو بچہ ہے نا وہ کوئی سیاسی تنظیم کا کارکن لگ رہا ہے مجھے کہ وہ پرنسپل کو بتا رہا ہے کہ کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے. تھوڑا سا, حالانکہ میں کہہ رہا ہوں اس میں نمبر نہیں کاٹ رہا میں آپ کے, نمبر اس میں آپ کو پورے مل جائیں گے. اردو کی معیار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم اردو میں کیا کرتے ہیں کہ سامنے والے کو مارجن دیتے ہیں اس بات کا کہ وہ بڑا ہے, تو اس کو یہ فیل کراتے ہیں کہ یہ بات اسی نے تو بتائی تھی. اگر ایون آپ کو کوئی نیا پوائنٹ ہی ملتا ہے تو ہم اس کو بڑے کے منہ سے ہی لے کے آتے ہیں کہ آپ نے جو مجھے بتایا میں نے اس سے یہ سیکھ لیا. واہ بھائی کتنا اچھا بتایا آپ نے. یہ ہمارا کلچر ہے اردو کا, یہ اردو کا حصہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے زبان میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ادروائز آپ نے جو زبان استعمال کی ہے مناسب ہے, اس میں آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے. سن لیا آپ لوگوں نے بھی. اب کچھ اس میں ایسی باتیں تھیں جو رٹی رٹائی ہو سکتی ہیں, دیکھ لیا آپ نے. وہ خدمت عالیہ میں کیا مطلب آپ کو, جلاوہ چاچو کی بیٹی عالیہ خدمت عالیہ, ٹھیک ہے. ہاں خدمت اقدس ہو جاتا ہے, کسی کی سہیلی اقدس ہے اس کی خدمت اقدس. اچھا جی, آخری اس کا آج کا سوال ہے. اب آپ کہیں گے کہ سر آپ نے تو خالی مکالمہ اور ڈائلاگ پہ کیا درخواست اور ڈائلاگ پہ ختم کر دیا, اس میں تو لیٹر اور رپورٹ بھی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے میں جو آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں نا معیارات, وہ سب جگہ اپلائی ہوں گے. صحیح ہے. اچھا پارٹ 3 ٹرانسلیشن. اب ٹرانسلیشن کے اندر جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں لاسٹ ان ٹرانسلیشن نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس ٹرانسلیشن بھی نہیں ہے؟ واہ 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 واہ. IGCSE میں ٹرانسلیشن بھی نہیں ہے ہی نہیں.
ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू. अब मैं आगे इसके बारे में बताने से पहले सुनना चाहूँगा कि आप लोगों ने इसमें क्या किया. ठीक है, चूँकि अभी तक माइक पे जब्बार भाई की आवाज़ नहीं गई, तो मैं जब्बार भाई के साथ फिर कोशिश करूँगा कि वो आवाज़ अपनी पहुँचा सकें दूर दूर तक, अवाम उन नास को अपने तलफ़्फ़ुज़ से जो है वो आगाह करें. जी ट्रांसलेशन एक पैसेज की हो रही है. ओके, तो पैसेज से पढ़े आप. नहीं ठीक है, आपको ट्रांसलेशन सुना. जानवरों को पालतू बनाना इंसानी तारीख का एक अहम मराहिल में शामिल है. जब इंसान के बेहतरीन दोस्त के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर लोग कुत्ते का सोचते होंगे. शायद ऐसा सोचना बेहतर है कि इंसान कुत्तों का बेहतरीन दोस्त है. अब साइंसदान सोच रहे हैं कि कुत्ते इंसान के करीब इसलिए होते हैं क्योंकि इनको मुफ्त का खाना मिलता है और घर मिलता है. इसके बदले में कुत्ते इंसानों को दूसरे जंगली जानवरों से बचाते हैं. अलबत्ता बहुत से लोग सोचते हैं ऊँट से ताल्लुक़ बहुत फ़ायदेमंद होता है. ऊँट हज़ारों साल से इस्तेमाल होते आ रहे हैं और वो हाथी से ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं. वो 50 किलोमीटर बहुत ही गर्मी के मौसम में सफ़र कर सकते हैं. अक्सर लोगों के ख़याल के बावजूद लोग सोचते हैं कि ऊँट के कोहान में चर्बी होती है, पानी नहीं होता. मगर सबसे हैरानकुन बात यह है कि वो कई मील बग़ैर खाने पीने के सफ़र कर सकता है. वो अपने कान और नाक बंद भी कर सकता है मिट्टी अंदर ना जाने देने के लिए. इंसान इनके बग़ैर कैसे सहरा में रहते. ठीक है, अब इस ट्रांसलेशन में कुछ मसाइल थे जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा. सबसे पहले तो ये ट्रांसलेशन लिखने वाला जो है वो एक डरा हुआ बच्चा है. ट्रांसलेशन पढ़ के लग रहा है कि आपको ट्रांसलेशन करते हुए थोड़ा सा डर रहे थे आप. तो डर नहीं होना चाहिए. डर किस बात से कैसे डर का कैसे पता चलता है? जब जुमले में ना रब्त कम हो. रब्त कम होने का मतलब ये होता है कि आप ये चाह रहे होते हैं कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेट कर लें आप किसी तरह से, और आपका मफ़हूम जो है वो पीछे रह जाता है उसमें. यकीनन अब आप ओ लेवल्स में जाते हैं एज अ सेकंड लैंग्वेज, तो उसमें अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूरी है. ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि लफ्ज़ की सही आपने ट्रांसलेशन नुमाइंदगी कर दी कि नहीं कि आपकी ट्रांसलेशन ने, यानी डेमोन्स्ट्रेशन क्या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. तो अब इसकी आपने क्या करीब से करीब की, तो जानवरों को पालना भी चल जाता है. जानवर को पालतू बनाना और जानवरों को पालना दोनों चलेगा, समझ रहे हैं. लेकिन जब आप जुमला बनाए ना, मैं फिर ये आपसे कहूँगा, बाकी सब बच्चों से दरख्वास्त करूँगा कि इसको जुमला ब जुमला ट्रांसलेट ना करें, लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेट ना करें, बल्कि एक दफ़ा पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ के जहन में एक मिजाज बना लें कि आप क्या कहना चाहते हैं. और हमेशा ट्रांसलेट करते वक्त इस बात को सोचिएगा जैसे आप अपनी छोटी बहन या अपने छोटे भाई जो आपसे 5-6 साल छोटा है, कितना छोटा है, 5-6 साल छोटा है, उसको ये ट्रांसलेट करके बता रहे हैं. उसको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती, तो जो समझाने का अंदाज़ होगा ना वो इस तरह से होगा. लाइनें आगे पीछे नहीं कर सकते, लाइनें आगे पीछे नहीं कर सकते. ज़ाहिर है लाइन टू लाइन, और मैंने कहा ना इवन वर्ड भी आपको पॉइंट करने हैं. तो सबसे पहले तो आपको ये ख्याल करना है, जी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तो मजबूरी है कि जो भी की वर्ड्स हैं पहले आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन में आपको की वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहिए. ट्रांसलेशन में पहला काम, पेंसिल पकड़िए, अपनी ट्रांसलेशन के की वर्ड्स अंडरलाइन करें कि इसके बदले मुझे इनको लफ्ज़ देना पड़ेगा
یہ میری مارکنگ میں شامل ہوگا. تو وہ کون سے الفاظ ہیں جو اس میں آئیں گے؟ دیکھیں میں پڑھ کے سناتا ہوں. دی ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیجز ان ہیومن ہسٹری. تو اس میں نے انڈرلائن کیا ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز، انسانوں کو پالنا. ٹھیک ہے، سوری جانوروں. اچھا، اور دوسرا ہے ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ. تیسرا ہے امپورٹنٹ اسٹیج، اہم مراحل، اہم مدارج، سب چلے گا. لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ان ریسپیکٹو الفاظ کا میرے جملے میں استعمال ہوگا. اب جملہ آپ کیسا ہی بنائیں، پہلے وہ لکھیں یا پہلے وہ لکھیں. او لیولز کی مارک اسکیم کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ ورڈ ٹو ورڈ اس کو میپ کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان کے جو ٹرانسلیشن کے جملے ہیں وہ بے ربط محسوس ہوں گے آپ کو. آپ کی جو آپ سیکنڈ لیول کے ہیں نہیں، آپ تو دھوکے باز ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہوئے باربط بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو اردو آتی ہے. انہوں نے جو دیا ہوا وہ اس لیے ایسا دیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کم از کم یہ چاہیے کہ جو کی ورڈز ہیں وہ یقیناً اس میں استعمال ہو رہے ہوں. جی، جیسے ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیجز آف ہیومن ہسٹری. ٹھیک ہے، یہ جملہ دیکھتے ہیں ہم کہ یہ ہمیں مارک اسکیم میں ہمیں کیا گائیڈ کر رہے ہیں. تو مارک اسکیم ہم نے کھولی اور انہوں نے بتایا کہ جانوروں کو پالتو بنانا انسانی تاریخ کا ایک انتہائی اہم مراحل میں شامل تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس کی یہ ٹرانسلیشن مان لی جائے گی، لیکن یہ ٹرانسلیشن بیسٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. جانوروں کو پالتو بنانا انسانی تاریخ کے ایک انتہائی اہم مراحل میں شامل تھا. ایک اور مراحل کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ایک اہم مرحلہ تھا، تاریخ کا ایک اہم مرحلہ تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا گھروں میں رکھنے کا، پرورش کرنے کا، پالتو بنانے کا سب چلے گا، پہلو نہیں چلے گا. اسٹیجز کے اندر پہلو نہیں چلے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے جو ریسٹرکشن لگائی ہے، اسی ریسٹرکشن میں رہتے ہوئے اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جانور پالنا تاریخ کے اہم ترین مدارج میں سے ایک تھا. صحیح ہے، جملہ سینسیبلی بن گیا، جملہ جو ہے وہ ترتیب میں بھی آ گیا، اور اس میں وہ کی ورڈز بھی آ گئے، جانوروں کا پالنا، تاریخ کے مدارج، اور اہم ترین انسانی تاریخ کے اہم ترین مدارج سارے آ گئے. کی ورڈز آ گئے، 3 کی ورڈ نکالے تھے میں نے اس میں، اور اس میں سینس بھی بن گئی جملے کی. سمجھ رہے؟ تو دوسرا جملہ انہوں نے لکھا ہے انگلش میں، وین وی تھنک آف مینز بیسٹ فرینڈ مینی پیپل ول تھنک آف دا ڈاگ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ کم از کم اس کا معیار یہ ہے، جب انسان کے بہترین دوست کے بارے میں سوچتے ہیں تو کئی لوگوں کے ذہن میں کتے کا خیال آئے گا. اب یہ بھی جملہ درست نہیں ہے، اس جملے میں گرامر کی مسٹیک ہے. جب انسان کے بہترین دوست کے بارے میں سوچتے ہیں تو کتے کا خیال آئے گا. ٹھیک ہے، آتا ہے. ٹھیک ہے، آتا ہوگا. جب انسان کے بہترین دوست کے بارے میں سوچا جائے تو کتے کا خیال آتا ہوگا. اس مطلب پہلا اور آخری جو لفظ ہے، وہ الفاظ ہیں، وہ آپس میں ربط کھائے نا گرامیٹیکلی. انہوں نے کہا کہ اب یہ سوچیں نا کہ ان کا معیار کیا ہے. یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آدمی یا انسان استعمال کیا تو مانا جائے گا، اگر آپ نے مین کے لیے مرد استعمال کر دیا تو ہم سمجھ جائیں گے آپ اردو نہیں جانتے. وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں آپ مین کے لیے مرد تو نہیں بول دیں گے. صحیح ہے، یہاں پہ مین کا مطلب کیا لیا جا رہا ہے. آپ اس کو پھر میں سمجھا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اردو ایز اے فرسٹ لینگویج کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ، یہ اس کو اسیس کر رہے ہیں اردو ایز اے سیکنڈ لینگویج کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ، جو یہ کنفیوز ہے کہ مین کا مطلب تو مرد ہوتا ہے یا ہیومن بھی مراد دی جا سکتی ہے. کیا مین کو میں ہیومن میں ٹرانسلیٹ کر دوں، یعنی انسان میں، یا مین کو میں مرد میں ٹرانسلیٹ کروں، یا لڑکا بولوں، یا آدمی کیا بولوں. یہ اس لیول میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ تو اگر کسی کو اردو نہیں آتی اور وہ سیکنڈ لینگویج کا پیپر دے رہا ہے، جسٹ شدبود ہے اس کو اردو میں، تو وہ یہاں پھنسے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ہم تو وہاں پھنستے نہیں ہیں. الحمدللہ ہماری ٹرانسلیشن بہتر ہو سکتی ہے. تو میں کہوں وین وی تھنک آف مینز بیسٹ فرینڈ پیپل ول تھنک آف دا ڈاگ. اس میں کی ورڈ کیا ہے؟ مینز بیسٹ فرینڈ، بس یہ کی ورڈ ہے پورے جملے میں.
اس پورے جملے میں ایک ہی کی ورڈ ہے مینز بیسٹ فرینڈ, باقی تو ایسی الفاظ ہیں, تھنک سوچنا, ٹھیک ہے, پیپل لوگ, یہ تو کوئی ایسا کی ورڈ نہیں ہے جو کہ کسی کو ٹرانسلیٹ کرنے مشکل ہو. تو میں سمجھا رہا ہوں انگلش کے محاورے کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہی کی ورڈ بنیں گے سارے. اس پہ آپ کو خیال رکھنا ہے مینز بیسٹ فرینڈ, انسان کا بہترین دوست, اور اس کے بعد جملہ آپ اچھا سا بنا لیں, ٹھیک ہے. پھر آپ سوچیں مینی پیپل, اچھا کہاں گیا, اٹس پرابلی بیٹر ٹو تھنک آف ہیومنز ایز ڈاگس بیسٹ فرینڈ, ٹھیک ہے. اس کے کی ورڈ کیا ہوں گے عروج باجی؟ اٹس پرابلی بیٹر ٹو تھنک آف ہیومنز ایز ڈاگس بیسٹ فرینڈس. ایک تو پرابلی ایک کی ورڈ ہو گیا, بیٹر ٹو تھنک بھی ایک کی ورڈ ہے, بیٹر ٹو تھنک. اب اگر کوئی اردو نہیں جانتا ہوگا تو بیٹر ٹو تھنک کو کیا کرے گا, وہ ہے نا مشکل ہوگی, بیٹر ٹو تھنک. اچھا پھر ہیومن تو مسئلہ نہیں ہے, پیچھے بھی آ گیا, ڈاگس بھی مسئلہ نہیں ہے, بیسٹ فرینڈ کہہ لیں, بیسٹ فرینڈ کو کی ورڈ چلیں, بہترین دوست, بہترین ساتھی. انہوں نے کیا ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ پرابلی, دیکھیں انہوں نے بھی کہا پرابلی ان کے لیے پرابلم تھا, اس کو انہوں نے کہا غالباً شاید دونوں چلے گا, ہو سکتا ہے نہیں چلے گا, ہو سکتا ہے ہم نے کرنا بھی نہیں تھا اس کا. باقی آپ جیسا جملہ بنائیں. ان کے لیے اس میں کی ورڈ جو ہے وہ پرابلی ہی تھا بس, باقی اس میں کوئی کی ورڈ نہیں تھا ان کے لیے بھی. تو پرابلی میں ہو سکتا ہے نہیں چلے گا, چلنا بھی نہیں چاہیے تھا, غالباً سب سے بہتر لگ رہا ہے یہاں پہ, غالباً یہ زیادہ بہتر ہوتا, ٹھیک ہے. تو پھر اب جملہ جو ہے نا اپنا وہ سینسیبل بنائیں, جملے کو مجبور نہ کر دیں تحت اللفظ کی وجہ سے, لیکن کی ورڈ ضرور آئے اس جملے میں, ٹھیک ہے. پھر اگلا جملہ دیکھتے ہیں. سائنٹسٹ ناؤ تھنک دیٹ ڈاگس became close to people because they could get free food and a home. تو اب اس میں جو کی ورڈ ہے وہ کیا ہے, سائنٹسٹ ہے, ٹھیک ہے. became close محاورتاً آتا ہے نا, became close کا مطلب قریب آ کے کھڑا ہو گیا, یہ تو نہیں ہوگا نا. فری فوڈ اینڈ اے ہوم تو شاید کی ورڈ نہیں ہونا چاہیے, دیکھتا ہوں میں انہوں نے کیا کیا ہے. ہاں ان کے ابھی فری فوڈ اور ہوم جو ہے وہ کی ورڈ نہیں ہے, یعنی اس کو یہ ریلیکس ہے اس کے بارے میں معاملہ. تو انہوں نے کیا اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ سائنٹسٹ ناؤ تھنک دیٹ ڈاگس بیکیم کلوز ٹو پیپل بیکاز دے کوڈ گیٹ فری فوڈ اینڈ اے ہوم. انہوں نے کہا اب سائنسدانوں کا خیال ہے یا سائنسدان ایسا سوچتے ہیں کہ کتے انسانوں کے قریب اس لیے آئیں تاکہ مفت خوراک اور گھر مل سکے. اب یہاں پہ انہیں ہونا چاہیے تھا, انہیں نہیں لکھا انہوں نے, ان کی ٹرانسلیشن اچھی نہیں ہے. انہوں نے جو اس میں کی ورڈ لیا ہے وہ سائنٹسٹ لیا ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ریجیکٹ کریں گے اگر آپ ماہرین کا لفظ استعمال کریں گے. ماہرین ہم بولیں گے نہیں, سائنٹسٹ کا مطلب سائنسدان, ٹھیک ہے, سائنسدان. تو ہم اس کا بہتر کر سکتے ہیں کہ سائنسدانوں کا یہ خیال ہے. ہاں ناؤ تھنک ہے, سائنسدانوں کا بھی خیال ہے کہ کتے انسانوں کے اس لیے دوست بنے, ٹھیک ہے, کلوز ٹو پیپل, ہاں قریب اس لیے ہوئے. اب میں تو اچھی اردو سے معلوم گا, تو انسان سے اس لیے مانوس ہو گئے, ہے نا, مانوس ہو گئے تو آپ نے فلیٹ کر دینا ان کو زبردست, بھائی یہ تو بچہ دھوکے باز بچہ ہے, ٹھیک ہے. کتے انسانوں سے اس لیے مانوس ہو گئے کیونکہ ان کو مفت کھانا اور گھر مل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں, ٹرانسلیشن مشکل نہیں ہے. ان کے پیٹرن کو دیکھ کے پھنسے مت, آپ ان کے پیٹرن کو دیکھ کے پھنس رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہی گندا خراب برے الفاظ میں لکھنا ہے. نہیں, آپ کو اچھے الفاظ میں لکھنا ہے. سب سے پہلے کی ورڈز کو انڈرلائن کریں, کی ورڈز کا صحیح ترجمہ سوچیں دماغ میں, مشکل نہیں, صحیح. سائنسدان کا سائنٹسٹ کا سائنسدان صحیح ترجمہ ہے, مشکل تھوڑی ہے, صحیح ہے. اور اس کے بعد ایک مناسب جملہ بناتے ہوئے اس کو پورا کر لیجیے. آگے چلیے آخری. ان ریٹرن فار دس دا ڈاگ کوڈ ہیلپ پروٹیکٹ ہیومنس فرام ادر وائلڈ اینیملس. تو ان ریٹرن کی ورڈ ہے, ہیلپ پروٹیکٹ. اچھا یہ یاد رکھیے گا, اکثر ایک لفظ خود اکیلا نہیں ہوتا, بعض اوقات ایک لفظ اکیلا نہیں ہوتا, اس کو وہ فریز ہوتا ہے. تو خالی پروٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے, ہیلپ پروٹیکٹ ہوگا نا لاجیکلی. ادر وائلڈ اینیملز, چلیں ہاں وائلڈ اینیملز بچوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے شاید, چھوٹے بچے جو واقعی پیپر ایز اے سیکنڈ لینگویج کا دے رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے بھی دیکھیں وہی کہا ہے. ان ریٹرن ان کے لیے کی ورڈ تھا اس میں
انہوں نے کہا ہے اس کے نتیجے میں اس کے عوض تو چلے گا، اس کے بجائے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، ہم لکھ بھی نہیں رہتے اس کے بجائے، اس کے بدلے تو چل جائے گا. ہاں، بجائے نہیں چلے گا، برعکس نہیں چلے گا. اچھا، انہوں نے کہا اس کے بدلے میں کتے انسانوں کو دوسرے جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھنے میں مدد کر سکیں. جملہ صحیح نہیں ہے ان کا، لیکن آپ اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہی لکھیں گے تو نمبر ملیں گے. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ منیمم ایسا بھی لکھ دیا تو چل جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس والے سوال میں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کو یہی لکھنا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا بھی لکھ دیا تو چل جائے گا. کم از کم کا معیار طے کر دیا انہوں نے، اس پہ بھی پورے نمبر مل جائیں گے، یوں کہہ لیں. تو اب اس سے اچھا کر دیں گے آپ تو آپ کو پورے بھی مل جائیں گے، پورے سے اوپر مل جائیں گے. پورے سے اوپر ملتے ہیں نا. اگر آپ ان کے سامنے چلے جائیں گے، وہ ایک پلس ادھر بنائیں گے، ایک پلس ادھر بنائیں گے، کہیں گے یار جھک جی، بہت دعائیں دیں گے، اور آپ کو کہیں گے چل بھائی اب چلتے ہو جاؤ، چلتے بنو. ٹھیک ہے بھائی. تو میں نے یہ آپ کو آج پیپر 1 کے بارے میں یہ بتا دیا. یہاں پہ میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں، اور پیپر 2 پہ دوبارہ ویڈیو ہم دوسری بناتے ہیں تاکہ کہ ویڈیو اتنی لمبی نہ ہو جائے. ہاں ضرور. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو رپورٹ لکھی ہو یا آپ نے جو خط لکھا ہو تو وہ اسی دائرے میں آتا ہے. اچھا چلیں ایسا کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا اکتوبر نومبر کا پیپر 1 ہے، ایک نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر اس کے ہم بعد اس کا کلوز کر لیں. اکتوبر نومبر کے پیپر 1 کے اندر ذرا جلدی سے فٹافٹ کھولیے گا. اکتوبر نومبر کے پیپر 1 کے اندر انہوں نے جو ہے وہ مضمون دیا ہے صاف ستھرا ماحول. اب میں فٹافٹ ذرا صاف ستھرے ماحول کے بارے میں بات کروں کہ صاف ستھرے ماحول کے بارے میں آپ مضمون نویسوں نے کیسے شروع کیا ہوگا. کیا آپ لوگوں نے ماحول کو ڈیفائن کیا؟ ماحول، خوبصورت ماحول جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمارے آس پاس کی ہوا، پانی، مٹی، یہ سب ہمارا ماحول ہوتی ہیں. ابتدائی جملے ضروری ہیں. جو چیز بولی جا رہی ہے، جس پہ آپ مضمون لکھ رہے ہیں، اس کا ابتدائی جملہ اس کو انٹروڈیوس کروانا ضروری ہے. تو کیا آپ نے وہ جملے بولے ہیں؟ تو میں جلدی فٹافٹ ابتدائی جملوں کو دیکھتا ہوں کہ کس نے کیا بولا ہے. عبداللہ بھائی سے شروع کرتے ہیں. عبداللہ بھائی، پہلا پیراگراف مر جائے. صفائی نصف ایمان ہے. ہمارا دین بھی ہمیں صفائی اور پاکیزگی کی تاکید کرتا ہے. صاف ماحول سے ہماری صحت پر مثبت اثر پڑتا ہے اور ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور تازگی محسوس کرتے ہیں. اور اگر ایسے سیاحت اور رہائش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیاح ایسی ہی جگہوں پر جانا چاہیں گے جہاں انہیں صاف ستھرا ماحول میسر ہو، اور رہائش کے لیے بھی عموماً لوگوں کی ترجیح صاف ستھرا اور پرسکون ماحول ہوتا ہے. وہ اسی کاپی میں دیجیے بھائی. صاف ستھرا ماحول صحت مند معاشرے کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. جو انسان ترقی کرتا گیا اور آبادی بڑھتی چلی گئی، انسان کا ماحول بھی پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا چلا گیا. ہر عقیدہ اور تہذیب بھی صفائی کی اہمیت پر زور دیتا ہے. اسلام میں بھی صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. در حقیقت صفائی کو معاشرے کی ترقی کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک اہم معیار سمجھا جاتا ہے. پچھلے سال کا دیکھ کے لکھا ہے. موجودہ دور میں پوری دنیا ترقی کی ٹور میں پیش ہے. پاکستان بھی ترقی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن دوسرے ممالک کی طرح ہم اپنے ماحول کا خیال نہیں رکھ رہے. دیکھیں اب آپ تینوں نے جو جس طرح شروع کیا ہے نا، وہ دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے. ہاں پورے مل جائیں گے، لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ابتدائیہ نہیں دیا. ابتدائیہ دینا چاہیے، اس سے آپ کا کنٹرول بڑھ جاتا ہے، آپ کا دماغ بھی کھل جاتا ہے. آپ کو پرابلم دیکھیں میرے حساب سے تو اس میں اگر آپ نے ابتدائیہ نہیں دیا اور آپ صاف ماحول کی اہمیت شروع کرتے ہیں تو آپ پھنسیں گے پھر. تو اس لیے پہلے آپ کو ابتدائیہ دینا چاہیے. اور میرا جو اسٹائل تھا، پہلے ابتدائیہ اختتامیہ میں پہلے ہی سوچ لوں کہ مجھے شروع کہاں سے کرنا ہے، مجھے ختم کہاں کرنا ہے. اور میں ہر پوائنٹ پہ پہلے 2 پوائنٹ امیجن کر لوں کہ اس پوائنٹ پہ میں 2 باتیں لکھوں گا، اس پوائنٹ پہ میں 2 باتیں لکھوں گا، اس پوائنٹ پہ میں 2 باتیں لکھوں گا. سب سے مشکل ہوتا ہے پہلے پوائنٹ پہ 2 باتیں لکھنا.
کیونکہ پہلا پوائنٹ ہی ہمیشہ جنرلائز دیتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں گے نا دوسرا اور تیسرا پوائنٹ اسپیسیفک ہوگا, اسپیسیفک سوال کا اسپیسیفک جواب آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تفریحی معیار پہ تفریح کے لیے لائبریری کا استعمال, تو اس کے اوپر آپ اسپیسیفک جواب دے سکتے ہیں, لیکن لائبریری کی اہمیت پہ بات نہیں کر سکتے آپ جنرلی. ٹھیک ہے, بات سمجھ رہے ہیں؟ لائبریری کی اہمیت پہ بہت کھلی ہو جائے گی بات, بہت براڈ ہو گئی بات, تو یہاں مشکل ہوگی آپ کو. تو اس لیے پوائنٹ بھی نیچے سے اوپر نکالا کریں, سب سے پہلے سب سے آخری کے نکال لیا کریں, کیونکہ اسپیسیفک ہوتے ہیں. اس پہ تو وہی بات کرنی پڑے گی جو انہوں نے کہی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ عام طور پہ جنرل ہوتا ہے, تو پہلے آخری کے 2 پوائنٹس کو چھوڑ کے جو باتیں بچی ہوتی ہیں وہ پہلے والے میں کر لینی چاہیے. آپ لوگوں نے صحیح باتیں کی, انہوں نے پاکستان کا اینگل لے لیا, آپ نے جنرل اینگل لے لیا, اور صفائی نصف ایمان کا اینگل لے لیا. اوکے صحیح ہے, سب سارے اینگل درست ہیں صفائی کی اہمیت کے بارے میں, لیکن ماحول ہوتا کیا ہے یہ پہلے بتانا چاہیے تھا کہ ماحول ہمارے ارد گرد کی ہوا, پانی, مٹی, اور یہاں تک کہ ہمارا وہ آوازیں جو ہم سن پا رہے ہوتے ہیں وہ سب مل کے ہمارا ماحول بناتے ہیں جہاں ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. یہ اگر آپ اب آپ کا اس بیان کی وجہ سے پورے مضمون پہ جو کنٹرول ہے نا وہ ایک لیول بڑھ گیا. خود آپ کے ذہن میں 10 پوائنٹ اور نئے آ جائیں گے اس بارے میں, کیا میں نے ہوا بھی بول دی, آواز بھی بول دی, مٹی بھی بول دی, پانی بھی بول دیا. تو اور صاف ماحول کا صحت کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے, یہ بات انہوں نے اگلے کہی ہوئی, خود ہی انہوں نے پوائنٹ دیا ہوا ہے نا. تو بہرحال آپ کا جو مضمون کا جو اسٹینڈنگ تھی وہ صحیح تھی, اسی سے پتہ چل گیا کہ آگے مضمون آپ کا صحیح لکھا ہوا ہے. صرف پہلے پیراگراف کو پڑھ کے میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کے مضمون میں 10 نمبر آ جائیں گے, کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے مضمون کے معیار کو, اس کے کنٹینٹ کے معیار کو نہیں جانچ رہے, آپ کے اردو کے معیار کو جانچ رہے ہیں. پہلے پیراگراف سے پتہ چل گیا مجھے کہ آپ کے اردو کا کیا معیار ہے, آپ کتنا باضبط چیزوں کو تحریر کر رہے ہیں, کتنی آپ نے کوزیں بند کی ہیں, اپنے جملے آپ کے کتنے مضبوط ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا پیپر 1 کا ایک اور سیمپل 2018 کا. ہاں 15 نمبر ہے. اچھا اس طرح سے آپ نے اس میں کیا اٹیمپٹ کیا ہے؟ سب نے رپورٹ کی ہے, تقریر نہیں کی. اچھا, رپورٹ ایک ٹیکنیکل ٹاپک ہے. رپورٹ میں جو ہے وہ آپ کو سی چونکہ آسان, اس لیے آپ نے رپورٹ اٹیمپٹ کر لی. ٹھیک ہے, لیکن رپورٹ کو ٹیکنیکلی آپ کو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پتہ ہیں, ذہن میں ہے. پچھلی چھٹیوں میں آپ نے اپنے اسکول کے ساتھ ایک تاریخی عمارت کی سیر کی تھی, اپنے اسکول کے رسالے پر کے لیے اس پر ایک رپورٹ لکھی ہے. تو اس میں بھی انٹروڈکشن تو دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, رپورٹ کے اندر بھی ہم انٹروڈکشن تو دیتے ہیں, اور رپورٹ میں ایک کہانی تو چلتی ہے, ایک ربط تو ہوتا ہے, کیوں گئے تھے, کہاں گئے تھے, کیا کیا خاص باتیں تھیں, آخر میں کیا ہوا, آپ کا کیا خیال ہے. ایسا ہی ہے نا, رپورٹ کے اندر ہمیں دونوں دوسری بات آخر میں دیتے ہیں نا, ایک پیراگراف آتا ہے نا آخر میں اس کے اوپر کہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں, کہ کیسا رہا اور آئندہ کیا ہونا چاہیے. کیا کال کٹ گئی کیا؟ تو ذرا میں انٹروڈکشن دینا چاہوں گا, ان لوگوں نے رپورٹ میں کیا کیا لکھا ہے, لیٹس سی کہ کون کون سا بچہ کیا کیا کر کے آیا ہے, تھوڑا سا پتہ چلے, اس سے ذرا ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے گا. جی بھائی عبداللہ بھائی. اچھا عبداللہ بھائی سے نہیں شروع کریں؟ اچھا جی, بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم خواتین کا عالمی دن ہے آج, کل پہلے ہم سے شروع کریں. لیجیے بھائی, پہلے آپ کیجیے. 27 فروری 2023 2023 ہماری اسکول انتظامیہ نے طلبہ کے لیے تاریخی مقامات کی سیر ترتیب دی. بچوں سے تجاویز لینے کے بعد 3 مقامات چنے گئے: مینار پاکستان، شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد. صبح سب بچے اسکول وین میں بھر کے شاہی قلعہ پہنچے. یہ لاہور کے آخری پیراگراف پڑھیں, صحیح جا رہے ہیں, آخری پیراگراف. رائے والا سر, رائے والا. میری رائے یہ ہے کہ ہر اسکول انتظامیہ کو طلبہ کے لیے طلبہ کو تاریخی مقامات سے آگاہی. میری رائے یہ ہے کہ اچھا, میری رائے کے مطابق لکھا جائے. طلبہ کو تاریخی مقامات سے آگاہی دلانے کے لیے ایسے مقامات کی سیر کرواتے رہنا چاہیے. اس سے ایسا کرنا چاہیے تاکہ اس سے یہ ہو سکے. آرگیومنٹ تو دے دیا آپ نے کہ ایسا کرنا چاہیے, ہوگا کیا ایسا کرنا, یہ بھی تو بتا دیں.
انہوں نے جو کنکلوژن بتایا اچھا تھا, ان کو بھی نمبر پورے تقریباً مل جائیں گے. اور یہ آل دو رپورٹ رائٹنگ کے اندر شاید یہ ٹیسٹ نہ ہو, کیونکہ تو ٹیکنیکل پارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اردو کا اظہار تو انہوں نے کر دیا کہ صحیح ہے ان کی اردو, لیکن اگر آپ یہ ایڈیشنل بات کہہ دیں گے تو فائدہ ہوگا. رائے اپنی دیتے وقت آپ نے یہ بتا دیا کہ میری رائے یہ کہ ایسا ہونا چاہیے, اس سے فائدہ کیا ہوگا وہ بھی بتا دیں. میری رائے ہے کہ بچوں کو تعلیمی سرگرمی کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں اور مختلف علاقوں مختلف تاریخی مقامات کی سیر ضرور کرنی چاہیے, تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ والا جملہ ایڈ کر دیں, چاہے وہ چھوٹا سا جملہ ہو لیکن یہ ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو ان کے نصاب کے اندر بھی اس میں مدد ملے گی. جی صبا بازی آپ اپنا پہلا اور آخری. 9 مارچ برس جمعرات ہمارے اسکول کی طرف سے ایک تاریخی ٹرپ کا انعقاد کیا گیا. تاریخی مقام اقبال پارک طے پایا. ٹرپ کے مزے لینے کے بعد بچوں نے اپنے اسکول کے رسالے کے لیے رپورٹ لکھی, جو کہ کچھ یوں تھی. لاہور میں طلباء کو تاریخ سے آگاہی دلانے کے لیے اقبال پارک جانے کا فیصلہ ہوا, جو کہ 3 مشہور تاریخی عمارات کا مرکز ہے. تینوں مقامات کی سیر دلچسپ رہی, لیکن طلباء کی زیادہ توجہ بادشاہی مسجد پر رہی. وسیع و عریض مسجد اور اس کی تاریخی خوبصورتی کو دیکھ کر طلباء نہایت محظوظ ہوئے. گائیڈ سے معلوم ہوا کہ یہ مغل دور کی ایک پرانی مسجد ہے. آخر آپ نے مسجد پہ زور دے دیا, آپ نے مینار پاکستان پہ زور دے دیا, آپ نے کہا کہ وہاں کی گھاس پہ زور دے دیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سمجھا رہا ہوں, آپ لوگ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں جہاں کنفیوز نہیں ہونا, کہ فیکٹ کتنا اچھا لے کے آ رہا ہوں میں. اس میں مسئلہ ہی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ سارے بچے صرف بادشاہی مسجد میں ہی بھاگتے رہے اور ہر بچہ مرغی کی طرح اذان دینے میں مصروف تھا. اوکے, فیکٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, سوال اردو کا ہے کہ اردو کتنی اچھی استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہوتا ہے نا لوگ جب پہلی دفعہ کہیں جاتے ہیں تو بالکل ہی وہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر فیکٹ بھی اچھا تھا, چونکہ بہت سے بچے ہو کے آئے ہوئے ہیں نا جگہوں سے, تو وہ ٹھیک ہے, وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ صبا نے جو یہ کہا کہ زیادہ تر توجہ بادشاہی مسجد پہ رہی, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوتا ہو سکتا ہے حقیقتاً زیادہ توجہ جو ہے وہ منٹو پارک میں یا اقبال پارک میں رہتی ہو. ٹھیک ہے, کہ وہ وہاں پہ جھولے بھی ہیں, یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, بچے زیادہ ادھر خوش ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے اپنے طور پہ بادشاہی مسجد میں توجہ کر دی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے, اچھا تو کنکلوژن بتا دیں سب اپنا ذرا رائے. میرے خیال میں آئندہ اس طرح کی میرے خیال کے مطابق ہمیں آئندہ اس طرح کی ٹرپس کا انعقاد کرتے رہنا چاہیے, سرگرمیوں کا انعقاد کرتے رہنا تاکہ تفریح کے ساتھ طلباء معلومات بھی حاصل کر سکیں. تھوڑا سا مختصر ہو گیا, تھوڑا سا اس کو جامع کر دیں فائدے کو نا ذرا. جی عبداللہ بھائی, پوری نہیں سنا ہے. نہیں کوئی بات نہیں, چلیں. جلدی. پچھلی چھٹیوں میں ہمیں ہمارے اسکول نے کراچی شہر میں قائم مزار قائد کی سیر کروائی. ہمارے اسکول سے تمامی جماعتوں کے طلباء اور اساتذہ نے اس سیر میں شرکت کی. اس سیر کے دوران ہم نے قائد کے مزار کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور ان کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کی. سب سے پہلے ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پر لایا گیا. ایونٹ شروع ہو گئے نا, اب یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں, آگے چلیں. میری رائے کے مطابق اسکولوں کو اپنے طلباء کو ہماری تاریخی عمارات کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے سال میں 2 سے 3 دفعہ شہر میں قائم تاریخی مقامات و عمارات کا دورے کا اہتمام کرنا چاہیے, تاکہ نئی نسل بھی ہماری تاریخ سے آگاہ ہو اور ہمارے بزرگوں کے کیے گئے کاموں کا مقصد سمجھ سکے. جب ہم اپنے ماضی سے سیکھیں گے تبھی ہم اپنے مستقبل کو پائیدار اور مضبوط بنا سکیں گے, جو کہ ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہوگا. بس یہ الفاظ زیادہ نہ ہو جائے, اس کا خیال رکھیے گا. یہ 150 سے اوپر 150 کی تھی, کتنے کی تھی؟ ہاں 200 سے باہر نہ نکل جائیں. باقی جو آپ نے لکھا وہ اچھا ہے, کم پڑھ رہے ہیں. دیکھیں نا آپ رائے میں بڑھاتے ہیں الفاظ, اپنے رائے کے اندر تھوڑی سی آپ اپنی وہ کرتی, تصریف کرتی. ٹھیک ہے, آخری اس کا ہم چونکہ 2 پیپر کر رہے ہیں بچوں کے فائدے کے لیے. جی اب ہم آخری میں ٹرانسلیشن کو ذرا ریویو کر لیتے ہیں. جی تو میرے پاس ٹرانسلیشن ہے. جی ask an Englishman what is the hardest thing to learn and he will probably tell you that learning a foreign language is top of the list. Zdravstvuyte.
پیراگراف جو ہے چونکہ ٹیکنیکل ہے, اسٹوری نہیں ہے, ٹیکنیکل ہے. ٹیکنیکل پیراگراف کا ٹرانسلیشن آسان ہوتا ہے کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ نیچے اتارنے میں پاسبل بن جاتا ہے. اب اس میں لیکن میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں, آسان اور مشکل کا سوال ہی نہیں کر رہا. میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں, اس ٹیکنیک کو فالو کریں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اس میں کی ورڈ نکالیں. کی ورڈ نکالنا ضروری ہے, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ بتائیے, ask an Englishman what is the hardest thing to learn and he'll probably tell you that learning a foreign language is top of the list. اس میں کئی کی ورڈز ہیں, پہلے جملے میں ہی کئی کی ورڈز ہیں. انگلش مین, سب سے پہلے خود این انگلش مین ایک کی ورڈ ہے, ٹھیک ہے. ہارڈیسٹ تھنگ, دی ہارڈیسٹ تھنگ ایک کی ورڈ ہے, ٹھیک ہے. پرابلی ایک کی ورڈ ہے. فارن لینگویج ایک کی ورڈ ہے, اور ٹاپ آف دا لسٹ بھی ایک کی ورڈ ہے. جناب ایک دفعہ کی ورڈز کا اردو آپ کے ذہن میں آ جائے, یہ یاد رکھیے گا, ضروری نہیں ہے کہ مشکل ترین لفظ چن کے لکھیں. مشکل ترین لفظ چن کے لکھنا ضروری نہیں ہے. مشکل ترین لفظ چن کے لکھنا ضروری نہیں ہے, درست لفظ چن کے لکھنا ضروری ہے. اسی لیے مارکس اسکیم آپ دیکھیں گے تو بتا رہے ہیں کہ کم سے کم یہ بھی لکھ دیا تو مان لیا جائے گا. آپ لوگ بیچارے لگے پڑے ہیں کہ وہی لکھیں جو کم سے کم میں انہوں نے مانگا ہے. ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں, آسک این انگلش مین واٹ از دی ہارڈسٹ تھنگ ٹو لرن. انگلش مین کو کیا لکھا آپ نے؟ کسی انگریز, کوئی انگریز, ٹھیک ہے. ہارڈسٹ تھنگ, سب سے مشکل کام, سب سے مشکل چیز سیکھنے کے لیے, چیز بھی آ سکتی ہے اس میں, ٹھیک ہے. اچھا, پرابلی غالباً, شاید, ٹھیک ہے. فارن لینگویج, اوکے, غیر ملکی زبان, غیر مادری زبان. اصل میں ہمارا ملک میں یہ گیم ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک میں ہی اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں کہ وہ فارن نہیں کہلا رہی ہوتی. لیکن جب انگلینڈ میں رہتے ہیں تو فرینچ فارن ہے ان کے لیے, کیونکہ پورے ملک میں ایک ہی زبان ہے. ہمارے ملک میں ایک زبان ہے نہیں نا, اس لیے ہمارے لیے تھوڑا سا مختلف ہے یہ معاملہ. تو فارن لینگویج وہی ہوگی جو غیر مادری ہوگی, لیکن ہمارے ملک میں غیر مادری زبانیں بہت سی ایسی ہیں جو فارن نہیں ہیں, ہے نا. اچھا جی, تو پھر آپ ان کا دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا, ہاں, کسی انگریز سے پوچھا جائے جی کہ سیکھنے کی سب سے مشکل چیز کیا ہے. انہوں نے کہا انگلستانی بھی چلے گا لیکن گورا نہیں چلے گا. صحیح بات ہے, گورا بول بھی نہیں رہتے بھائی. کسی گورے سے یہ پوچھا جائے, کسی انگلش مین سے یہ پوچھیں. اچھا, لرن کرنے کو سیکھنا کہنا چاہیے, یاد نہیں کہنا چاہیے. تو دیکھیں نا, یہ بہت معمولی بتا رہے ہیں. یہ جو بتا رہے ہیں بہت لو لیول ہے, آپ اس سے بہت اوپر کے لیول پہ کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو جب آپ اوپر کے لیول کا کر سکتے ہیں تو کی ورڈز نکالیے, ان کا درست ترجمہ کیجئے, چاہے آسان ہو. مشکل کے چکر میں بے ربط نہ کیجئے اپنے ترجمے کو. صحیح ہے, جملہ پورا پڑھیے, پورے جملے پہ پہلے تو پورا پیراگراف پڑھ کے ان کا سینس سمجھیے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد اس دوران آپ نے کی ورڈ انڈرلائن کر لیے ہوں گے. پھر پورا جملہ پڑھ کے سوچیے اس پورے جملے کو میں ایک رواں جملے میں کیسے استعمال کروں, جبکہ یہ کی ورڈز بھی میں اپنے جملے میں استعمال کر رہا ہوں. تو میں نے دیکھا جی اس میں ہے ایک انگریز, سب سے مشکل چیز, شاید, غالباً, اور غیر ملکی زبان. تو کسی انگریز سے اگر یہ استفسار کیا جائے کہ سب سے مشکل سیکھنے کی چیزوں میں سب سے مشکل چیز کیا ہے, تو شاید وہ یہ کہے گا کہ کوئی غیر ملکی زبان سیکھنا سب سے مشکل ہے, یا سر فہرست ہے, مشکل چیزوں میں سر فہرست ہے, ٹاپ آف دا لسٹ. تو جب میں نے انڈرلائن کیا ہوا تھا نا, اور میں نے اس کو کی ورڈ بنا دیا تھا, تو اس سے کیا ہوا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ لفظ ضرور استعمال کرنا ہے. مجھے کی ورڈ بنانے سے کیا فائدہ ہو گیا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ لفظ ضرور استعمال کرنا ہے ترجمے میں, یہ مس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بس یہ ٹیکنیک ہے ٹرانسلیشن کی. باقی ٹرانسلیشن آپ لوگوں کی غلط ہو جائے اس سے مجھے افسوس ہوگا. کسی کا اے نہیں آئے گا اردو میں تو ہمیں افسوس ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بچہ گھبرا گیا, اور گھبرائے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس تو آپ نے سنی ہوگی, ہے نا, وہ تو کیا مرثیہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے.
تو باقی کسی کو گھبرانے کی اجازت نہیں ہے. ویسے ہی ہمارے سابقہ وزیر اعظم بھی منع فرماتے ہیں کہ گھبرانا نہیں چاہیے. تو آپ لوگ بالکل نہ گھبرائیے. تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے تھوڑی سی کلاس لمبی ہو گئی. میری کوشش یہ تھی کہ چھوٹی رکھتا، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر اگلے پیپر 2 کی ڈسکشن کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ پیپر 1 میں اصل میں ڈائریکٹڈ رائٹنگ یہ تھی تو بہت ہی نا، اس لیے لمبا ہو گیا. تو پیپر 2 انشاءاللہ چھوٹی ویڈیو بنائیں گے، آدھے گھنٹے میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. تو اپنا خیال رکھیے گا. ان تمام بچوں سمیت مجھ سے مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.